الفاتحة. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله سبحان الله العظيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر یہ تصور رکھتے ہوئے کہ اگر ہماری نگاہیں نبی کو نہیں دیکھ سکتی، نبی تو ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. گنبد خضرا کے متن، شہنشاہ کون و مکان، رحمت دو جہاں، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں بآواز بلند عشق و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک نہایت مقصود، نہایت مکمل، نہایت مدلل، نہایت اصلاحی تقریر سے آپ نے اپنے قلوب کو منور کیا، مگر اس کی ایک کڑی جو محبت کی لڑی ہے، عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کے ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. اگر آپ کو کپڑا ناپنا ہے تو میٹر کا استعمال ہوتا ہے، دودھ ناپنا ہے تو لیٹر کا استعمال ہوتا ہے، بخار ناپنا ہے تو تھرما میٹر کا استعمال ہوتا ہے. علماء نے بھی ایک آلہ تیار کیا ہے، عشق نبی کو دیکھنے کے لیے درود پاک کا آلہ تیار کیا ہے. سبحان اللہ. آپ کو درود سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سینے میں عشق کتنا ہے، محبت کتنی ہے، الفت کتنی ہے، لگاؤ کتنا ہے. اس لیے آئیے اسی عشق کو ہم اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے ذرا بآواز بلند پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. معمول کے مطابق سب سے پہلے جو تین شعر جو بطور خطا ہے مگر دیتا محبت رسول کا پتہ ہے، عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سماعت فرمائیں. رحمتوں میں نہا لیجیے، رحمتوں میں نہا لیجیے اور دل مدینہ بنا اور دل مدینہ بنا دیجیے. یہ مصرع میرے ساتھ پڑھ لو تاکہ ہو سکتا پڑھنے سے بن جائے کہ دل مدینہ بنا دیجیے. ذرا زور سے پڑھو کہ دل مدینہ بنا دیجیے. بس یہی ایک مصرع پڑھنا ہے، بقیہ سننا ہے. شعر سماعت فرمائیں کہ اپنے دامن میں روزے جزا، اپنے دامن میں روزے جزا عاصیوں
چھپا اور دل مدینہ بنا دیجئے. آپ کی تقریر کا ایک نقطہ عرض کر رہا ہوں، ذرا پہلے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ذرا دور سے بولو سبحان اللہ. ان سے ان سے کسی سے نہیں، بہت ان سے کسی سے نہیں، اللہ نبی سے لگا. اللہ نبی سے لگا دیجئے اور دل مدینہ بنا دیجئے. میں خاموش اس لیے ہو جاتا ہوں کہ دیکھوں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں، کہ دل مدینہ بنا لیجئے. اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ جواب سماعت فرمائیں کہ ہوگا قدموں میں سارا زمانہ، ہوگا قدموں میں سارا جہاں، مصطفیٰ کو منا لیجئے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. کہ ہوگا قدموں میں سارا جہاں. سہم اللہ ہو تو کہہ دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. دھیرے سے بولو کہ وہ دھیرے ہوگا، زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. کہ ہوگا قدموں میں سارا جہاں، ہوگا قدموں میں سارا جہاں، مصطفیٰ کو منا لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور حضرت کی تقریب کا یہ بھی چیز ہے، اس لیے پہلے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خلق نبوی کو قرآن سے، خلق نبوی کو قرآن سے وہ بہو ہے ملا دیجئے. وہ بہو ہے ملا لیجئے. آپ آواز تھوڑی سی بس بڑھا دیجئے دیجئے. یہ پھر بدی ایک مصرع آ گیا تھا، میں نے عرض کر دیا ہے. سماعت فرمائیں اور پہلے زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ارے ذرا زور سے بولو کہ ہم غلاموں کو یا مصطفیٰ، ہم غلاموں کو یا مصطفیٰ در پہ اپنے بلا دیجئے. در پہ اپنے بلا دیجئے. بولو کون کون مدینہ چلے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ارے جلدی کرو، ہم لوگ بھی اٹھا لیں. سوچ رہے ہو اسٹیج والے نہیں اٹھا رہے ہیں، سبھی اٹھائے ہوئے ہیں. زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب فرمائش کے تحت 2-3 شعر مدینہ جانے کی تمنا لے کر سماعت فرمائیں. ارشاد درود پاک ایک بار سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مطلب عرض ہے مولانا سماعت فرمائیں. مدینہ بلوالو سرکار، مدینہ بلوالو سرکار، مدینہ بلوالو سرکار، مدینہ بلوالو سرکار. کہہ دو آپ بھی کہ مدینہ بلوالو، مدینہ بلوالو سرکار. تھوڑی سی
سی آواز ملا کر ذرا زور سے کہ مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو، ہو گیا جینا ہند میں میرا آقا اب دشوار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار۔ شیر سماعت فرمائیں کہ 14ویں کا چاند جو دیکھے تم کو شرما جاگے، بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ 14ویں کا چاند جو دیکھے تم کو شرما جاگے، آپ جہاں پہ قدم کو رکھ دے عرش بری بن جاگے، آپ جہاں پہ قدم کو رکھ دے عرش بری بن جائے، تو پردہ اٹھا دو چہرہ دکھا دو، پردہ اٹھا دو چہرہ دکھا دو، حسن کے شاہکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار۔ شیر سماعت کریں، عشق دیکھیں، محبت دیکھیں اور عقیدت دیکھیں کہ طوفانوں کی ہوا مخالف ہر سو جب ہے چلتی، طوفانوں کی ہوا مخالف ہر سو جب ہے چلتی، ڈگمگ ڈگمگ بیچ بھنور میں نیا موری کرتی، ڈگمگ ڈگمگ بیچ بھنور میں نیا موری کرتی، تو کیسے آؤں تمہارے داری، کیسے آؤں تمہارے دارے، سات سمندر پار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار۔ آخری شعر سماعت فرمائے، خدا اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ بلوا لو، بھول گئے کیا؟ تھوڑی طاقت لگاؤ، مدینہ بلوا لو، طوفانوں کی ہوا مخالف ہر تو جب ہے چلتی، ڈگمگ ڈگمگ بیچ بھنور میں نیا موری کرتی، تو کیسے آؤں تمہارے دارے، سات سمندر پار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار۔ اور سچے دل سے کلمہ پڑھے گا جو بھی تمہارا پیار دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سچے دل سے کلمہ پڑھے گا جو بھی تمہارا پیار دے، اس کو بشارت دے دیجیے گا اے محبوب ہمارے، اس کو بشارت دے دیجیے گا اے محبوب ہمارے، کیا کہ وہ مرد مومن ہے بے شک، وہ مرد مومن ہے بے شک، جنت کا حقدار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار، مدینہ بلوا لو سرکار۔ اور اب جس کے نام پر یہ جشن ہے ان کی بارگاہ میں صرف منقبت سے 3 شعر، اب وہ بھی مشہور زمانہ منقبت، یہ محبوب بارگاہ حیثیت نام ہے کیونکہ اس کی فرمائش ہر جلسے میں اس لیے ہوتی ہے کہ آپ سننے کے بعد خود اس کا اندازہ کریں گے۔ مطلب کر رہا ہوں مگر پہلے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے نام پہ کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ خواجہ اعظم کے نام پہ کہہ دو یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ امام اعظم کے نام پہ کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور اب شعر سماعت فرمائیں چائے کی چاہت کے ساتھ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ لقب ترا سبحانی
عبد القادر جیلانی لقب ترا سبحانی، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا میں کہوں گا لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی، پڑھو لقب ترا سبحانی، عبد القادر بات کری لاسانی 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 لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی لقب ترا۔ شیر سماعت فرمائے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی، آج کرم کر دے میرے آقا، ارے زور سے بولو سبحان اللہ، آج کرم کر دے میرے آقا، میرا دھرم رکھ لے میرے آقا، سب پہ کرم کر دے میرے آقا، سب کی بھرم رکھ لے میرے آقا، کہ سر سے ہے اونچا پانی ہے، پانی ہے پانی، لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی۔ اور اتنا پیارا شعر ہے کہ تڑپ کے آپ پہلے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو۔ بالخصوص علماء کرام اس شعر کو سماعت فرمائیں کہ رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ، ارے زور سے بولو، رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ، کھیل ہے ان کا مردے جلانا، رحمت ڈھونڈے جن کا بہانہ، کھیل ہے ان کا مردے جلانا، تو ایسی ہے سلطانی سلطانی سلطانی، لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی۔ شعر سماعت فرمائیں کہ مولا علی کا صدقہ دے دو، ارے آمین بولو آمین، یہ سب کی طرف سے عرض کر رہا ہوں، اس کو اپنی طرف سے نہیں، کہ مولا علی کا صدقہ دے دو، فاطمہ زہرا کا صدقہ دو، فاطمہ زہرا کا صدقہ دو، مولا علی کا صدقہ دے دو، کہ محفل ہے نورانی نورانی نورانی، لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی لقب ترا سبحانی، عبد القادر جیلانی۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نبی اللہ۔ فرمائش کے تحت صرف 2-3 شعر اور سن لو تاکہ یہ ٹھنڈا بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد تقریر شروع ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں درمیان میں صرف ہم ہی آپ رہیں، بیچ میں نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے میں سنا رہا ہوں تاکہ یہ جلدی سے معاملہ شروع ختم ہو جائے اور آپ پھر تقریر سماعت فرمائیں۔ جلدی جلدی بیٹا بانٹ دو، تقسیم کر دو، جلدی جلدی کھلا دو، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب کر رہا ہوں مولانا ریاست صاحب،
آپ ہی کی تو ریاست میں حاضر ہیں، سماعت فرمائیں مطلب عشق نبی میں عشق بہانا سب کے بس کی بات نہیں، زور سے بولے سبحان اللہ، عشق نبی میں عشق بہانا سب کے بس کی بات نہیں، عشق نبی میں عشق بہانا سب کے بس کی بات نہیں، روز مدینہ آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں، بس یہ بھی مشرا میرے ساتھ پڑھو کہ روز مدینہ آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں، سارے اور یہ شعر سننے سے پہلے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، کہ مٹھی میں کا پھر کے کیا ہے یہ تو بتانا ممکن ہے، مٹھی میں کا پھر کے کیا ہے یہ تو بتانا ممکن ہے، کبیوں سے کلمہ پڑھانا سب سے بس کی بات نہیں، حضرت علامہ مولانا سید محمد الحق صاحب روز مدینہ آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور آپ کربلا سے پیغام دے رہا ہوں اس لیے زور سے کبھی بات ہے یا حسین، اتنی مانتے ہو مانتے ذرا حسینی انداز میں بولو یا حسین، ایکو ختم کر دینا، زور سے بولو یا حسین، شیر سماعت فرمائیں کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے نے سجدے میں جا کے دی ہے صدا، فاطمہ زہرا کے بیٹے نے سجدے میں جا کے دی ہے صدا، کہ گھر کو لٹانا سر کو کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، روز مدینہ آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور جس کی یاد میں آپ بیٹھے ان کی بارگاہ میں لے چلوں، پہلے کہہ دو سبحان اللہ، کہ ڈوبتی کشتی پار لگانا کوئی بھی کر سکتا ہے، ڈوبتی کشتی پار لگانا کوئی بھی کر سکتا ہے، 12 برس کی کشتی ترانا سب کے بس کی بات نہیں، روز مدینہ آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں، اور جس کی راجدھانی میں بیٹھے ہو ان کی بارگاہ میں بھی شعر سن لو، اس لیے پہلے کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو کہ دین کے آقا ہند کے خواجہ آپ ہی ہیں اے میرے معین، سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، کہ لنگر کھانا اور کھلانا کوئی بھی
سکتا ہے 12 برس نہ کھا کے کھلانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اور مولانا یاسر صاحب اور مولانا ابو بکر کو یہ شعر نظر کر رہا ہوں، اس لیے پہلے کہہ دوں سبحان اللہ کہ چاروں طرف ہیں دین کے دشمن، بیچ میں میرے شاہ رضا، ایسے میں مسلک کا بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ عالم فاضل مفتی قاری کوئی بھی بن سکتا ہے، مفتی اعظم بن کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ روز مدینہ آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ اب تو کھلانا ہو گیا ہے بند، اب تو سنانا ٹھیک نہیں۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ کل کی تقریر میں میں نے اعلان کر دیا تھا کہ کل میرے تقریر کا موضوع ہوگا اچانک۔ قیامت بھی آئے گی بولو، تھوڑی دیر آپ بولیں گے اس کے بعد بالکل سائلنٹ۔ قیامت بھی آئے گی، موت بھی آتی ہے، اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ یہ اچانک کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، بڑا پرانا۔ نبی سے اگر ہو تو معجزہ، ولی سے ہو تو کرامت، اور دونوں ہوتا ہے اچانک، بولو ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس یہی آج آپ کو سمجھانا ہے، کس انداز میں سمجھانا ہے، کس سے بتانا ہے۔ قرآن کی روشنی میں بھی سمجھانا ہے، حدیث کی روشنی میں بھی بتانا، واقعے کی روشنی میں بھی دکھانا کس کو کہتے ہیں اچانک۔ اچانک کہا کسے جاتا ہے، اچانک کی حقیقت کیا؟ ساری کائنات میں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، ظلمت ہی ظلمت ہے، اندھیرا ہی اندھیرا۔ نہ باپ بیٹے کو سمجھتا ہے، نہ بیٹا باپ کو سمجھتا ہے، نہ بھائی بھائی کو سمجھتا ہے، نہ بھائی بھائی کو، نہ ایک دوسرے کے قدر کو سمجھتا ہے، نہ توقیر کو، نہ عزت کو، نہ عظمت کو، نہ شان کو، نہ شوکت کو، نہ بلندی کو، نہ رفعت کو، نہ مقام کو۔ اس دور میں رحمت عالم کی آمد، اور وہ بھی رحمت بن زور سے کہتے سبحان اللہ۔ بالکل شارٹ کٹ لے چل رہا ہوں، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں تاکہ وقت آپ کا میں بچاؤں اور حقیقت میں جو بولنا ہے وہ آپ کو سمجھا دوں۔ کیونکہ اللہ کی رحمت قرآن فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنایا۔ کس عالم کے لیے؟ اللہ کہتا ہے رحمت للعالمین، ہر عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اب اگر عالم کو آپ شمار کرنا چاہیں، انسان کی زندگی تو شمار ہو سکتی ہے مگر لفظ عالم ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک نے کہا نبوت کا عالم یہ ہے، رسالت کا عالم یہ ہے، امامت کا عالم یہ ہے، صحابیت کا عالم یہ ہے، محبت کا عالم یہ ہے، عشق کا عالم یہ ہے، الفت کا عالم یہ ہے، علم کا عالم یہ ہے، ہنر کا عالم یہ ہے، عقل کا عالم یہ ہے، دانشوری کا عالم یہ ہے، تقریر کا عالم یہ ہے، تدریس کا عالم یہ ہے، حفظ کا عالم یہ ہے، خیرت کا عالم یہ ہے، شہر کا عالم یہ ہے، نگر کا عالم یہ ہے، نگر کا عالم یہ ہے، قصبے کا عالم یہ ہے، شہر کا عالم یہ ہے، ماضی کا عالم یہ ہے، حال کا عالم یہ ہے، مستقبل کا عالم یہ ہے، کھیتی کا عالم یہ ہے، تجارت کا عالم یہ ہے، سفر کا عالم یہ ہے، شہر کا عالم یہ ہے، نجم کا عالم یہ ہے، اختر کا عالم یہ ہے، شمس کا عالم یہ ہے، قمر کا عالم یہ ہے، بحر کا عالم یہ ہے، روانی کا عالم یہ ہے، سمندر کا عالم یہ ہے، دریانی کا عالم یہ ہے۔ میں کہتا ہوں عالم عالم کہتے کہتے شمار زندگی ہو جائے مگر عالم ختم نہیں ہوگا۔ تو جب عالم نہیں ختم ہوگا تو رحمت عالم کے ختم ہونے کا سوال کیسے ہوگا؟ ہر عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، جہاں جہاں پر بھی عالم پایا جائے گا وہاں وہاں کے لیے رحمت، وہاں وہاں کے لیے رحمت، وہاں وہاں کے لیے رحمت، ماضی کے لیے رحمت، حال کے لیے رحمت، مستقبل کے
کے لیے رحمت، آئے نہیں نبی مگر رحمت، آنے والے ہیں مگر رحمت، آنے آ کے چلے گئے ہیں مگر رحمت، ماضی کے لیے رحمت، حال کے لیے رحمت، مستقبل کے لیے رحمت، قیامت کے لیے رحمت، قبر کے لیے رحمت، حشر کے لیے رحمت، ہمارے لیے رحمت، تمہارے لیے رحمت، مومنین کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، اپنوں کے لیے رحمت، غیروں کے لیے رحمت، ان کے لیے رحمت، ان کے لیے رحمت، میں کہتا ہوں کس کے لیے نہیں، کس کے لیے نہیں دے رحمت، میرے آقا ہر عالم کے رحمت ہے، ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے بھی رحمت، ان کے لیے بھی رحمت، مگر اچانک کا جو لفظ ہے، اب آؤ اچانک سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اچانک کیسے کتے ہیں اور اچانک ہوتا کب ہے؟ ایک ولی کا جنازہ لوگ لے کر چلے، ابھی جا رہے تھے اچانک بیٹھ گئے، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اچانک بیٹھ گئے، لیکن وہ لوگ تھے ولی شناس، زور سے بولو سبحان اللہ، جیسے آپ لوگ ہو ولی کے قدردان، اس لیے وہ تھے ولی شناس، وہ گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، سوچنے لگے اللہ یہ ماجرا کیا ہے، انہوں نے فرمایا پہلے نیچے اتارو سب بتائیں، جنازے کو نیچے اتارا اور جب نیچے اتار دیا تو فرمایا کہ دیکھو میں اس لیے بیٹھ گیا، وہ سامنے جو وظیفہ ہے اس نے اعتراض کر دیا اور اس نے اعتراض کیا کر دیا، کہا یہ کیسے ولی ہے جو منگل کو انتقال کر کے جا رہے ہیں، یہ کیسے ولی ہے جو منگل کو سفر کر رہے ہیں، ولی جو ہوتا ہے وہ پیر کو جاتا ہے، ولی جو ہوتا ہے جمعرات کو جاتا ہے، ولی جو ہوتا ہے جمعے کو جاتا ہے، یہ کیسے ولی ہے جو منگل کو جا رہے ہیں، اس لیے تم اپنے اپنے گھر جاؤ، ہم اپنے گھر جائیں گے، آج منگل ہے آرام کریں گے، کل بدھ ہے سوئیں گے، کل جمعرات ہے دوبارہ انتقال کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، وہاں جمعرات ہے دوبارہ انتقال کریں گے، اب یہ لوگ اپنے گھر گئے، یہ جنازے میں یہ ایسے ہی کفن میں موجود اور اپنے گھر کے طرف چلے، اور جب گھر کے دروازے پہ پہنچے لوگوں نے دیکھا جاتا ابھی تو گئے تھے، ابھی چلے آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتانا ہے دنیا والوں کو کہ اے دنیا والوں دیکھ لو کہ جب ولایت کا عالم ہے تو نبوت کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ، ولایت کا جو مقام ہے تو نبوت کا مقام کیا ہوگا، اس لیے پہلے ہم کو سمجھو ہم ولی ہیں، اور جب ولی کا مقام جو ہے تو نبیوں کے نبی کا مقام کیا ہوگا، امام اس کا محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت ارشاد فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ تو اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے بالا تو اعلیٰ ہمارا نبی، دوست بولو اور طرف سے بولو، اب آئے گے تو اچانک کے موضوع کی شروعات ہے، اب ذرا آپ آگے بڑھتے رہیں اور دیکھتے رہیں، اچانک کا معاملہ عجیب و غریب ہے، یہ تو ولی سے اس لیے شروع کیا کہ ہم لوگ سینے والے ہیں، بے شک زور سے بولو، ہم لوگ وسیلے والے ہیں، ہم لوگ وسیلے والے، ولی ہی نے نبی کا پتہ دیا، ولی ہی نے خدا کا پتہ دیا، یعنی پتہ اس کا دیا جس کا پتہ ملنا مشکل، ارے زور سے بولو اور زور سے بولو سبحان اللہ، آؤ ذرا پتہ دیکھو، پتہ ولی ہی نے ہم کو بتایا، اس لیے ولی کے واقعے کو بتا دیا، اب نبی کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں، ذرا ایک واقعہ ملاحظہ فرماؤ، اور وہ بھی واقعہ قرآن کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں چند صحابہ نے، ابھی روزہ میرے آقا نے شروع نہیں کیا، چند صحابہ نے پہلے شروع کر دیا، ابھی نبی نے قربانی نہیں دی، چند صحابہ نے پہلے ہی قربانی شروع کر دی، نبی ہی کے فرمان کے مطابق اے لوگوں روزہ رکھو، نبی ہی کے فرمان کے مطابق اے لوگوں قربانی دو، پوچھا قربانی کیا ہے، کہا میرے جد والا حضرت ابراہیم کی سنت پاک ہے، لہذا نبی ہی کا فرمان جس کو سارے صحابہ کا ایمان اور اسی پہ وہ قربان، اور خدا کرے کہ ہم بھی ہو جائیں قربان، لہذا وہ اسی پہ عمل کرتے ہوئے قربانی دینا شروع کر دیے، مگر نبی نے قربانی نہیں دی تھی، نبی نے روزہ نہیں رکھا تھا، انہوں نے پہلے شروع کر دیا، انہوں نے پہلے قربانی دے دی، جبریل امین بارگاہ نبی میں آ گئے، یا ایھا الذین آمنوا، ارے زور سے بولو اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سبحان اللہ، ایمان والو اللہ و رسول کے آگے مت بڑھو، پتا کیا چلا، ابھی میرے نبی نے قربانی نہیں دی، تم نے کیسے دے دی، ابھی میرے نبی نے روزہ نہیں رکھا، تم نے کیسے رکھنا شروع کر دیا، اے دنیا والو تم یہ نہ سمجھنا ہم عبادت میں بھی نبی سے آگے بڑھنے نہیں دیں گے، ارے زور سے بولو یار زور سے، اب ذرا دیکھو یہ اچانک کا معاملہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، پھر تمہیں
वली नबी, नबी वली दोनों की बारगाहों में देते हुए करेंगे ताकि मुकम्मल बात समझ में आ जाए। ये अचानक का मामला अजीबो गरीब है, अचानक होता कैसे है और अचानक का मामला क्या है। नबी तशरीफ फरमा है, एक शख्स उधर से गुजरा, अब वो था बहेलिया। बहेलिया कहते हैं जानवर को फंसाने वाले को। हिरन फंसाए लिए जा रहा था, अभी वो हिरन जो कहीं नबी के करीब से गुजरा, नबी की तरफ रुख कर लिया, अब करने लगा, उसने अपना मुंह हिलाया। लोगों ने कहा, लोगों ने देखा लब हिल रहा है, लोगों ने देखा उसके होंठ हिल रहे हैं, लोगों ने कहा जबान चल रही है, लोगों ने देखा उसके दांत हिल रहे हैं, मगर कोई समझ नहीं रहा है आखिर ये क्या कह रहा है। और नबी समाप्त कर रहे हैं। इमाम इसको महाप्रतिचार फरमाते हैं, पूरे नजदीक के सुनने वालों को काने लाले करामत को लाखों सलाम, काने लाले करामत को लाखों सलाम। मेरे मुस्तफा ने समझ लिया और तू न समझते, वो सारी जबानों के जानने वाले हैं, वो सारी जबानों के पहचानने वाले हैं, वो सारी जबानों के सीखने वाले, वो सारी जबानों के समझने वाले हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए बहेलिया ये हिरन कह रही है मुझे बहेलिया फंसा लाया, मैं बच्चों को छोड़ के आई थी, हमको मोहलत दे दे, हम अभी दूध पिला के आ जाएंगे। जब आका ने फरमाया अब किसमें ताकत की इनकार करे, बहेलिया ने कहा ए मेरे आका ठीक है आपने हुक्म फरमाया, हम इजाजत दे रहे हैं, हम इसको छोड़ रहे हैं, आजाद कर दिया। हिरन आगे बढ़ी, लोगों ने कहा ए बहेलिया बड़े मिलने से तूने हिरन को फंसाया अपने जाल में और तूने छोड़ क्यों दिया। कहा तुमने सुना नहीं, अरे नबियों के नबी ने कहा है, रसूलों के रसूल ने कहा है, आकाओं के आका ने कहा है, मौलाओं के मौला ने कहा है, और नबी जो कहा करते हैं तो कुरान जो फरमाता है अरे जोर से बोलो जोर से बोलो नबी तो फरमाते हैं, उनका फरमान फरमाने खुदा होता है, उसी की तो जमानी आला हज़रत की ज़बान समाज फरमाओ। वो साथ फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुंजी का है, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। अरे जोर से बोलो नौजवान, इसमें कोई तड़प वाला क्यों नहीं है कि आला हज़रत के शेर को सुनने के बाद जोश क्यों नहीं पैदा होता है। अरे होश को देना चाहिए इसके नबी में। जोर से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आओ जरा मुलाजा फरमाओ। अब उन बहेलिया से लोगों ने कहना शुरू किया, ए बहेलिया तूने ऐसा क्यों किया। कहा क्यों न करते, नबी ने कहा सुभान अल्लाह। नबी ने कहा तो मैं मजबूर। कहने लगे वो जाने वाला कोई आता है, बोले कोई आवे ना आवे हिरन जरूर आएगी। कहने लगे वो गई अब कैसे आएगी। कहने लगे तुम्हें क्या खबर। नबी ने शम्स को बुलाया आ गया, कमर को बुलाया आ गया, बहरोबर को बुलाया आ गया, नजम अख्तर को बुलाया आ गया, शामो सहर को बुलाया आ गया, फर्दो समर को बुलाया आ गया, मुस्तफर को बुलाया आ गया, नबी ने शजर को बुलाया आ गया। बस जोर से बोलो नबी ने शजर को बुलाया, बोलो बोलो नबी ने शजर को बुलाया। एक काफिर आया था नबी की बारगाह में, हम आप पर ईमान लाना चाहते तो लाने में देर क्या। कहने लगे अचानक आया, मगर ऐसे नहीं लाऊंगा, ईमान कैसे लाएगा। पहले उस शजर को बुलाओ, उस झाड़ को बुलाओ। नबी ने फरमाया मैं क्यों कहूँ, तू ही जाके कह दे। नबी ने बुलाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तू ही जाके कह दे, नबी ने बुलाया। अभी आगे बढ़ा और जब आगे बढ़ा अभी कहा नहीं, शजर घूमने लगा सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। शजर घूमने लगा। हमने आलम तस्वुर में पूछा ये शजर को घूमने क्यों लगा। कहा किस्मत में, अपने किस्मत को घूमने लगे। हमने कहा क्या मतलब। कहने लगा मतलब अभी भी नहीं समझे। अरे ये बशर होके करीब नहीं हो रहा है, मैं शजर होकर नबी के करीब जा रहा हूँ, मैं शजर होकर नबी के करीब जा रहा हूँ, इसलिए अपनी किस्मत को नाश कर रहा हूँ, झूम रहा हूँ। अब इसने कहा ए शजर, कहा बताने की जरूरत नहीं, मुझे हो गई खबर, बताने की जरूरत नहीं, मुझे हो गई खबर। क्या खबर हुई। खबर हो गई नबी ने बुलाया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन लिया। अरे सुनते क्यों ना, सुनाने वाले कोई और इसलिए सुनते क्यों ना। सुन लिया, हाँ हाँ सुन लिया। तो अब वो झूमा क्यों, तने को उखाड़ने के लिए, जड़ को उखाड़ने के लिए। झूमेगा नहीं तो जड़ उखड़ेगा कैसे, इसलिए वो जड़ उखड़े, तना को उखाड़ा, उखाड़ने के बाद चला और जब आगे बढ़ा तो अचानक झुक गया सुभान अल्लाह। हमने कहा एक हजार तू अचानक क्यों झुक गया। कहने लगे मैं वो नहीं जो तुम खाबन, जो करता है वो उखड़ता है, जो झुकता है वो रुकता है सुभान अल्लाह। तूफान आता है, जो करते हैं जरा उखड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, वो बच जाते हैं। अरे जोर से बोलो यार, जो झुक जाते हैं वो रुक जाते हैं। इसलिए मैं झुक गया कि यहाँ तो सभी झुकते हैं, मैं भी झुक गया सुभान अल्लाह। तो उसने बहेलिया ने जवाब दिया मैं बात छोड़ता नहीं, याद है ना।
بولو بولو یاد ہے نا؟ بہیلیا نے کہا کہ سب لوگوں نے کہا اے بہیلیا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہا چھوڑا ہے وہ آئے گی. کہا جانے والی چیز کب آتی ہے؟ کہا وہ آئے نہ آئے مگر نبی نے جس کو بھی بلایا ہے وہ ضرور آیا ہے. جب شمس کو بلایا آ گیا, قمر کو بلایا آ گیا, چاند کو بلایا آ گیا, چاندنی کو بلایا آ گیا, روشنی کو بلایا آ گیا, ستاروں کو بلایا آ گئے, دشمنوں کو بلایا آ گئے, کافروں کو بلایا آ گئے, حاسدین کو بلایا آ گئے, منافقین کو بلایا آ گئے. ساری کائنات کو میرے آقا نے کسی کو بھی بلایا وہ فوراً آیا ہے. تو وہ کیوں نہیں آئے گی؟ ابھی بات ختم نہیں ہوئی, اچانک آ گئی. سبحان اللہ, بولو بولو سبحان اللہ. وہ ہیرن اچانک آ گئی. کہا دیکھا میں نے کہا تھا وہ آ گئی. سبحان اللہ, میں نے کہا تھا وہ آ گئی. بولو بولو, میں نے کہا تھا وہ آ گئی. غریب نواز آئے اسی راجستھان میں آئے. بولو بھیا بہار صاحب, بولو سبحان اللہ. اسی راجستھان میں آئے نا, راجستھان تشریف لائے, خود نہیں بھیجے گئے. بھیجا کس نے؟ نبی نے. بھیجا کس نے؟ بولو بھیجا کس نے؟ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہیں, اچانک زیارت ہوئی نبی. سبحان اللہ, اچانک یاد رکھیے, اچانک زیارت ہوئی. نبی نے فرمایا میرے بیٹے جاؤ, میں نے تمہیں دین کا بنایا. لے گئے. ان کو خیال ہوا یہ اجمیر کہاں, قربان جاؤ. پہلے کہہ دو سبحان اللہ. امام اس کو محبت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو. جس کی نگاہ سے خدا نہ چھپا ہوگا خدائی کیسے چھپتی ہے؟ اس لیے میرے آقا نے دیکھ لیا کہ غریب نواز کے دل میں کیا ہے, پھر تشریف لائے. اچانک, ارے زور سے بولو, تشریف لانے کے بعد میں ارشاد فرمایا غریب نواز موہین گھبرا رہے ہو؟ یہ ہے ہندوستان اور یہ ہے راجستھان, اور راجستھان میں یہ ہے اجمیر. یہ راستہ ادھر سے جانا, 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 یہ ہے اجمیر. سبحان اللہ, زور سے. اے راجستھان والوں کتنے خوش نصیب ہو, ارے زور سے بولو سبحان اللہ. بھیجا کس نے؟ مل کے بولو, کس نے بھیجا؟ خدا تمہیں سلامت رکھے. زور سے بولو, کس نے بھیجا؟ اب اگر کوئی بھیجا نہ سمجھو تو اس میں کیا خرابی؟ اس کا بھیجا خراب ہو گیا, کیونکہ بھیجا کس نے؟ نبی نے. ارے زور سے بولو. اب یہ نہ سمجھے تو بھیجا اس کا کہاں؟ بھیجنے والے کو دیکھو, کون بھیجا؟ نبی. سبحان اللہ. آنے والے آلے نبی, آلے نبی آئے. اچھا پہنچے, بس اچانک کی ایک بات بتا کے پھر میں آپ کو وہیں لے چلوں گا. پہلے کہہ دو سبحان اللہ. اجمیر میں پہنچے تو اچانک جو بھی دیکھوانا, واقعی کی تفصیل نہیں بیان کروں گا, اشارہ. اس نے کہا آپ کو کس نے بھیجا؟ کہا نبیوں کے نبی نے. غریب نواز نے فرمایا تجھ کو کس نے بھیجا؟ کہا مجھے راجا. کیا نام تھا؟ پرتھوی راج. تو پرتھوی راج نے بھیجا کس لیے؟ کہا تھا کہ میری شکتی دیکھیے, میری طاقت دیکھیے, میری پروازگی دیکھیے. تو دکھائے گا؟ ہاں ہاں میں دکھاؤں گا. کہنے لگے دکھا. اب وہ اڑا, اڑتے 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 جب منزل آخر پہ پہنچا تو میرے غریب نواز نے فرمایا کھڑا ہوں, اب تو جا. سبحان اللہ. اور جو کھڑا ہوں گئی تو بھیجے تھے. جیسے ہی پڑی اس نے کہا کون؟ کہا غریب نواز کی کھڑا ہوں. سبحان اللہ. ارے زور سے بولو سبحان اللہ. غریب نواز کی کھڑا ہوں. کہنے لگے تو اچانک کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے بھیجا ہے تیرے بھیجے کے. سبحان اللہ. ہو تیرا بھیجا میں صحیح کر دوں. بھیجا ہے تیرے بھیجے کے لیے تاکہ میں تیرا بھیجا صحیح کر دوں. مارتے ہوئے لے کے آئی غریب نواز کی بارگاہ میں. غریب نواز کی بارگاہ میں وہ جوگی جیپال پہنچا. کہنے لگا اچھا اب تو میں تھک گیا, اب آپ دکھائیے. آپ نے فرمایا ہم دکھاتے نہیں. ہم دکھاتے نہیں. کہنے لگے اچھا کچھ قدم چلیے, آگے بڑھے. ایک پتھر کا ٹکڑا اس نے بھیجا. جوگی جیپال نے, آپ بھی وہ لگتا ہے دیکھا ہے نا, راستے میں ہے نا. تو جیسے ہی اس نے بھیجا میرے غریب نواز نے انگلی اٹھائی. اچانک جو انگلی اٹھی تو رک گیا.
ہم نے کہا یہ پتھر تو رک گیا، کہا رکتا کیوں نہ، بھیجنے والے کا بھیجا خراب تھا، ہاتھ اٹھے تو ہم رک گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج تک وہ رکا ہے۔ ہم نے کہا آپ تو گر جانا چاہیے، کہا قیامت تک نہ گروں گا تاکہ جس کا بھیجا خراب ہوا تو دیکھ لیں۔ سبحان اللہ، بولے یار، اور جس کا بھیجا خراب ہوگا اسی کے اوپر گرے گا اچانک۔ سبحان اللہ، چاہے وہ جا کے دیکھ لے، اگر جائے گا تو گرے گا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے، یہ غریب نواز آگے بڑھ رہے تھے، اچانک دیکھا، اور وہ بھی اچانک بات کیوں آئی، چند لوگ آئے کہنے لگے حضور پیاس۔ راجستھان میں جلدی پانی کہاں ملتا ہے؟ بولو ہے بات صحیح نہیں؟ ٹرینوں میں سفر کرو تو دشواری، بسوں میں سفر کرو تو دشواری، جلدی پانی نہیں ملتا ہے، پانی کی قلت رہتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ قلت ختم ہو جائے۔ ارے زور سے بولو یار، جہاں فائدہ ہو وہاں تو کم از کم بول دیا کرو۔ تو اب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کی تلاش۔ لوگوں نے کہا حضور پیاس، کسی نے کہا بھوک، کسی نے کہا حضور سکت اب چلنے کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، سامنے گائے ہے جا کے دودھ نکالا۔ سبحان اللہ، جانے والے کو معلوم تھا کہ وہ گائے دودھ دینے والی نہیں، وہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی گائے، پوجا پاٹ کی ہے بابو، پوجا پاٹ والی گائے ہے، مگر انہوں نے کہا مجھے بھیجا کس نے ہے؟ بھیجنے والے کون ہیں؟ غریب نواز۔ جیسے بولو بھیجنے والے کون ہیں؟ غریب نواز۔ لیے برتن چل دیا، آگے پہنچے دیکھا کہ وہاں منو گھی اس کے قدموں کے نیچے پڑے ہیں، لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، یہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم کو بھیجا گیا۔ کس نے بھیجا؟ کہا غریب نواز۔ سبحان اللہ، کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اجازت ہو تو دودھ نکال دیں۔ اجازت ہو تو۔ اچانک یہ جملہ پہلی بار ان کے کان میں آیا ہے، آج تک کوئی دودھ نکالنے والا نہیں آیا، دودھ نکالنے آیا۔ کہنے لگے تمہیں کچھ دکھتا ہے کہ نہیں؟ کہا دکھتا نہ تو آتے کیسے؟ کہنے لگے یہ دودھ دینے والی ہے۔ کہا وہ تم جانو دینے والی ہے کہ نہیں دینے والی، ہم تو نکالنے آئے ہیں۔ کہنے لگے نکالو گے کیسے؟ یہ ہیرے جواہرات یاقوت کی ہے۔ کہا وہ تم نے بنایا، ہم کو تو غریب نواز نے بھیجا، اجازت ہو تو نکال کے دکھا دو۔ عقیدہ تو دیکھو، زور سے بولو یار، وہی عقیدہ تمہیں نہ ملا ہے، غریب نوازی نے نہ عقیدہ دیا ہے۔ تو غریب نواز کے چاہنے والوں نے کہا اجازت ہو تو ہم دودھ نکال کے بتا دیں۔ لوگوں نے کہا ٹھہرو ہم میٹنگ لیں گے، آپس میں میٹنگ کے کیا کرنا چاہیے؟ کرنے کے دیکھ لیا جائے۔ کہا ٹھیک ہے جائیے۔ آگے بڑھے، دودھ پہ جیسے ہی تھن پہ ہاتھ لگائے اچانک دودھ جاری۔ سبحان اللہ، ارے زور سے بولو یار، سبحان اللہ۔ یہ رہنے والے تم شہر تمہاری کے، دودھ جاری، فوراً جاری ہو گیا۔ اور جب دودھ جاری ہو گیا تو وہ لوگ بھی برتن لے کے آ گئے، لائن سے کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے ہم نے 1000 سال سے پوجا، ہم کو ایک قطرہ نہ دیا، اور تم نے پوجا بھی نہیں، دودھ نکال لیا۔ سبحان اللہ، کہنے لگے ہم نے تھوڑی نکالا ہے، غریب نواز نے نکلوایا۔ لوگ آگے بڑھے، کہا پھر اس کی پوجا کیوں کریں، اسی کے پاس کیوں نہ جائیں جنہوں نے اچانک دودھ دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بولو کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب واقعی کی تفصیل نہیں، بس اور اشارہ اور سمجھ لو۔ جب پہنچے پرتھوی رات کو مسلمان بن گئے، کلمہ پڑھ کے عبداللہ بیابانی ہو گئے، آج بھی وہ جنگلوں میں موجود۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھول جاؤ تو وہ راستہ بتانے کے لیے تیار، مگر اور جو ساتھی براتی تھے وہ نہیں بدلے۔ اور غریب نواز جی جوگی دے پالی، جب غریب نواز بیٹھ گئے تو لوگ آ کر لگے اٹھیے۔ آپ نے فرمایا ہم بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھتے نہیں۔ کہنے لگے نہیں اٹھنا پڑے گا۔ کہا کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کہا یہاں راجا کے منہ بیٹھنے کا بٹھا لو۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے۔ اب جو بیٹھے تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، کوئی نہ کوئی پتہ نہ چل ڈنڈے مارنا، مگر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ جو بیٹھ گیا تو اٹھنے کا نام ہی نہیں۔ یہ اچانک جو معاملہ دیکھا پرتھوی رات کے پاس پہنچے، کہنے لگے غضب ہو گیا مہاراج۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ تو اونٹ اٹھنے کو تیار ہی نہیں۔ کہنے لگے جس نے بٹھایا ہے انہیں کی بارگاہ میں پہنچو۔ کہنے لگے حضور چھما دے دیجیے، معافی مانگ رہا ہوں، میری غلطی معاف فرما دیجیے۔ کہا آئندہ کسی مسلمان کو اٹھانا نہیں اور کسی کو بھگانا نہیں، ورنہ تمہارا بھی حج نہیں ہوگا۔ کہنے لگے حضور غلطی معاف کیجیے، اب آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ ابھی یہ نہیں
वहां गए मगर ऊंट अचानक उठ के खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। ऊँटों खबर किसने दी? कहा जिसने वहां कहा वही आवाज यहाँ आ गई। सुभान अल्लाह। वही आवाज यहाँ आ गई। बोले बोले वही आवाज यहाँ। अब इन लोगों ने सोचा ऐसे ये लोग नहीं जाएंगे। बोले फिर क्या करें? कहा सबसे कीमती चीज है पानी, इसलिए पानी को बंद कर दो। पहरा लगा दिया, चरिंद परिंद दरिंद सब पानी पिए, गरीब नवाज वाले पानी ना पिए। एक दीवाना पहुंचा कर लगा हुजूर वहां तो पहरा लग गया है, आपने फरमाया अना सागर पे पहरा है, गरीब नवाज की करामत पे पहरा नहीं। तुम्हारे पास कुछ है? हाँ हुजूर प्याला है, ले जाओ। हुजूर क्या करेंगे? कहना अना सागर चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। दीवाने आगे बढ़े, वो लोग पहरा लगाए खड़े, कोई पानी न लेने पाए। और ये दीवाना पहुंचा कर लगा, ए अना सागर चल तुझे गरीब नवाज ने बुलाया। सारा पानी सिमट के अचानक प्राणों में आ गया। वो लोग देख रहे हैं या अल्लाह ये पानी गया कहाँ, किधर गया कुछ खबर नहीं, या अल्लाह गया किधर, कहाँ गया कुछ खबर नहीं, कुछ पता नहीं, मामला क्या है, कौन सी पंपिंग से फिट हो गई, किधर से ये पानी चला गया। और इधर ये लोग वजू कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं अल्लाह इनको पानी कहाँ से मिल गया। समझ गए अना सागर उधर से इधर आ गए। सुभान अल्लाह। आए कहने को हुजूर माफ कर दे। कहा पिया हुआ पानी ले जाओ। सुभान अल्लाह। पिया हुआ पानी ले जाओ, डाल दो। अना सागर में डाला गया वही प्याले का पानी, फिर वो ठाठे मारने लगा। सुभान अल्लाह। वो लहरें लेने लगा, कहने लगा देखा ये है करामत, और करामत होती है अचानक। सुभान अल्लाह। करामत होती है अचानक। एक इंसान कभी नमाज नहीं पढ़ता था बाबू, कभी नमाज नहीं, भूल के भी माज़अल्लाह नहीं, कह दो माज़अल्लाह। एक दिन मौलाना रियासत साहब, मौलाना अबू बकर साहब पहुंचे, तकरीर की। एक इंसान उसी वक्त सोचा कि आज ही से मैं नमाज पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह। अचानक तैयार हुआ, घर पे आया, बीवी से बोला कि सुबह से मैं नमाज पढ़ूंगा। इत्तेफाक ऐसा कि सुबह जुमा था। बीवी बड़ी खुश हुई कि पहली बार नमाज की आवाज। सुबह नहाने धोने में देर हो गई, नमाज फज्र घड़ी में अदा कर ली, और जुमा में अभी 2 घंटा बाकी था, मस्जिद पहुंच गए। जाते वक्त बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले नमाज पढ़ने। कहने लगे 2 काम करके जाना। बोले वो क्या? कहने लगे खेत में पानी लगा देना, नहर में पानी आ गया, और दूसरा काम ये है कि आटा घर में नहीं है, ले आना, अगर लाओगे नहीं तो शाम को समझ लेना। इशारा समझते हो ना? रोटी किसको बेली जाती है मालूम है? कहने लगे बस उसी को समझ लेना। उसने कहा कुछ भी हो मैं नमाज पढ़ने जाऊंगा। सुभान अल्लाह। कुछ भी हो मैं, बोलो बोलो, कुछ भी हो मैं। अरे आता है हर तरफ नज़र नूरे खुदा नमाज में। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आता है हर तरफ नज़र नूरे खुदा नमाज में, और सर को झुका के देख ले राज है क्या नमाज में। चला किसी की परवाह नहीं की, मस्जिद में पहुंचा, झाड़ू लगाया, चटाई बिछाई, मसल्ला बिछाया। अभी तो ना बागी का पता, ना इमाम का, न किसी मुक्तदी का, कोई नहीं है। सब सफाई वगैरह कर दी। बागी साहब पहुंचे, सोचे शायद कमेटी वाले दूसरा बागी बदल दिए, शायद दूसरा मुअज्जिन आ गया, क्योंकि आज मैं नहीं पहुंचा यहाँ, सफाई पहले कैसे हो। खैर थोड़ी देर के बाद पता चला नहीं ये अचानक आया है, पहली बार आया है जिंदगी में, आज पहली बार इसको देखा गया। अल्लाह की रहमत अचानक ही आता है। बात समझ में आ रही है ना? तो अब उसने इत्मीनान हो गया, बागी साहब को भी, इमाम साहब को भी, कोई रखा नहीं गया है। हाँ ये अचानक आ गया। अजान होने के लिए जैसे ही अजान हुई, इन्होंने नमाज शुरू कर दी, जमात हो गई, सुन्नतें नफिलें सब पढ़ लिए, चले गए, मगर ये पढ़ता ही जा रहा। अरे उनकी नमाज देखिए जो है शफीए आसिया, शाम को हो गए खड़े सुबह की या नमाज में। उनकी नमाज देखिए जो है शहीद करबला, हल्कों पे है रवा, सर है झुका नमाज में। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आओ अब जरा
اللہ کا فرمان سارے نمازی نماز پڑھ کے چلے گئے مگر جو سجدے پہ سجدہ رکوع پہ رکوع سجدے پہ سجدہ تسبیح پہ تسبیح تسبیح پہ تسبیح تسبیح پہ تسبیح ذکر پہ ذکر ذکر پہ ذکر ذکر پہ ذکر کرتا ہی جا رہا سارے لوگ چلے گئے وہ بھی نکلا اچانک خیال آیا بیوی نے کہا تھا پانی لگا دینا لگایا تو نہیں مگر کم از کم کھیت دیکھے جب کھیت کے پاس پہنچا تو دیکھا پانی سے لبریز سبحان اللہ ارے طلب کرو سبحان اللہ پانی سے لبریز لبریز دیکھا ایک ضعیف العمر کھڑے ہیں کہا چچا یہ پانی میرے کھیت میں کیسے آ گیا کہا پہلے تم بتاؤ آ کہاں سے رہے کہنے لگے نماز پڑھتے سبحان اللہ کہا اسی لیے جب پانی آیا نہر میں میں نے چاہا اپنا کھیت بھر لوں مگر وہ کھیت بجائے بھرنے کے کٹتا رہا تمہارا کھیت بھرتا رہا میں نے بہت باندھنے کی کوشش کی کہ تمہارے کھیت میں نہ جائے مگر نہ رک سکا وہ بھرتا چلا گیا کہا کہ دیکھا نماز پڑھنے گیا تو میری کھیتی ہری بھری سبحان اللہ سبحان اللہ سوچنے لگا جب یہاں کا کام ہو گیا تو وہاں کا بھی ہو گیا ہوگا مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی کیونکہ بیلنے کی یاد آ رہی تھی آگے بڑھا قریب پہنچا گھر کے چپل باہر چھوڑی اندر گیا دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے اندر پہنچا تو دیکھا بیوی جو تھی وہ روٹی پکا رہی تھی چاند میں چاند آئی کچھ کم اس کی مار سے تو بچے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اچانک شوہر کی آواز آئی کہا وعلیکم السلام خیریت ہے الحمدللہ مگر بیگم آپ تو کہتی تھی کہ آٹا ہے نہیں یہ روٹی کیسے کہا تمہارے انتظار میں کھڑی اچانک نظر پڑی نظر والی تبلی بجائے اپنے ڈبے کے میرا ڈبہ دیے جا رہی تھی میں نے کہا اپنی اٹھا لاؤں گی کہا دیکھا میں نماز پڑھنے گیا کھیتی بھی ہری بھری ہو گئی اور آٹا بھی میرے گھر میں آ گیا دیکھا آپ نے نماز سے کتنا بڑا فائدہ ہے جب کوئی نمازی ہو جاتا ہے تو کیسے سبحان اللہ مولانا ریاست صاحب وہ تو نماز نہیں پڑھتے تھے مگر نوکر بڑا پکا نمازی تھا زور سے کہتے سبحان اللہ دونوں سفر کر رہے تھے آواز آ اللہ اکبر اگر محبت ہے تو زور سے کہہ دو یار ہاں آواز پوری بیٹھی ہے اس کے باوجود پوری طاقت لگا رہا ہوں آپ کی بیٹھی نہیں پھر بھی آپ بٹھا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ اندر گیا وہ نماز پڑھنے کے بعد نکلنے کا نام نہیں نواز صاحب دروازے پہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سارے نمازی چلے گئے مگر وہ زور سے بولو کہہ دو سبحان اللہ پڑھتے ہی جا رہا سجدے پہ سجدہ کرتا جا بڑی دیر کے بعد دعا مانگنا شروع کی دعا جیسے ختم کی نواب نے کہا اے فلاں کہا جی حضور کہا آتا کیوں نہیں کہنے لگے حضور معاف کیجیے گا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہی مجھے باہر نکلنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ ارے زور سے بولو حافظ میرے قدیر رحمہ فرماتے تھے یہ نہ سمجھو میں نہیں جاتا خدا جب جس کو بلا لے گا کون نہیں جائے گا زور سے بولو یار
آؤ اب ذرا ملاحظہ فرماؤ، موت بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے۔ حضرت ملک الموت ایک بادشاہ کے دروازے کو دستک دیے، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا تھوڑا سا وقت دے دو۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ کہا معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا بتائیے نا۔ کہا میں ہی ملک الموت۔ اب تو بادشاہ کے پیر اکھڑ گئے، کہنے لگے وہ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجیے۔ کہنے لگے تیرے پاس وقت نہیں تو میرے پاس۔ آگے بڑھے روح تک، مگر وہی حضرت ملک الموت آگے بڑھے بازار کی طرف چلے، اللہ والے جا رہے، سبحان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ کہنے لگے تھوڑا سا وقت دے دیجیے۔ اللہ والے نے کہا میرے پاس وقت نہیں، لیکن دونوں کے کہنے میں بڑا فرق۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اذان ہو چکی ہے، اس سے پہلے کی جماعت کھڑی ہو، مجھے سبزی لینی ہے، گھر پہنچا کے جماعت سے نماز ادا کرنی ہے، سبحان اللہ، اس لیے میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ جانتے میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہنے لگے میں ہی ملک الموت۔ انہوں نے تھیلا ادھر پھینکا، پیسہ ادھر پھینکا، بھاگنے کے لیے نہیں۔ کہنے لگے پھر آ جائیے بابو، کہنے لگے پھر آ جائیے، کیوں کہ آج بھولے نہ سمائے گے کفن میں آسی، آپ کی کب ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو نبی کی زیارت ہوگی، آقا کا جلوہ دیکھیں گے، اچانک نبی کو سبحان اللہ اس لیے فوراً آئیے اور ہماری روح کو قبض کیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی اللہ کی طرف سے اتنا وقت ہے، آپ تقریریں لیجیے، گھر پہنچا دیجیے، اس کے بعد آپ کی روح قبض کی جائے گی۔ کہنے لگے سبزی کیسی، مکان کیسا، گھر کیسا، جانا کیسا، آنا کیسا، رفتار کیسی، گفتار کیسی، کردار کیسے، آمد کیسے، رفت کیسے، آنے کا کیا، جانے کا کیا، جاؤں گا نہیں، آؤں گا نہیں، یہ پیسہ ادھر، یہ تھیلا ادھر، اجازت دو وضو ہے دوبارہ وضو کر لوں، اور جب میں حالت فردہ میں چلا جاؤں، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب حالت فردہ میں ہوتا ہے تو جب میں ہوتا ہوں یا میرا بندہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، میری روح آپ اچانک قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا بہت عمدہ، آپ نے دیکھا ارے آتا ہے ہر طرف نظر نور خدا نماز میں، اور زور سے بولو، اور سر کو جھکا کے دیکھ لے راز ہے کیا نماز میں۔ اچانک کی بات آئی ہے تو ایک بات چلتے چلتے سن لو، بولو گھبرائے تو نہیں ہو؟ جو گھبرایا ہو ہاتھ اٹھائے۔ اچھا کوئی نہیں گھبرایا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو خدا کرے کہ صحیح بیٹھے رہو، زیادہ دیر میں پریشان کرنے والا مقرر نہیں ہوں، میں اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ بند ہو تقریر بند کر دیتا ہوں۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں تو یہ راجستھان ہے جہاں 12 کے بعد بولنا بڑا مشکل ہے، مگر یہ آپ کی عقیدت ہے، محبت سے جو آپ بیٹھے ہو، مجھے معلوم ہے کہ یہاں 12 کے بعد 12 بج جاتا ہے، مگر 12 کسی اور کا بستہ ہوگا، سنیوں کا تو 12 ہی سہارا ہے، محبت کا تارا ہے، اہل سنت کا نعرہ ہے، جو نہ مانے وہی برے مانا۔ اور سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ ایک صاحب 12 سے بہت چڑھتے تھے، معلوم ہے بہت چڑھتے تھے، 12 کا نام لے لو تو پارا گرم، جی سارا معاملہ گرم ہو جاتا تھا۔ اتفاق سے ان کی ٹرین دلی پہنچنے والی تھی 12:05 اور آگے چلے تو جے پور ہی میں 12 بجے ٹرین لیٹ ہو گئی۔ کسی نے ریڈیو کھولی، اس میں خبر آ رہی تھی کسی کا انڈیا دلی، یہ دلی ہے، انہوں نے جے پور ہی کو سمجھا یہ دلی جو دور سے چلے تھے جے پور میں اتر گئے۔ آگے بڑھے، رکشے والے سے بولے ہم کو قطب مینار لے چلتے۔ اس نے کہا یا اللہ یہ جے پور میں کون سا قطب مینار بن گیا ہے؟ اس نے بھی سمجھ لیا، گھنٹے گھر پہ نظر پڑی، دیکھا 12 بجا، سمجھ گیا یہ 12 سے چڑھتے ہیں اسی لیے چڑھے نظر آ رہے ہیں۔ کہا 12 روپے لگیں گے، کہا اس کا ڈبل دوں گا مگر نام مجھے لے چلو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی، تو رکشے پہ بٹھایا، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، کدھر لے جا کے ایک جگہ روک دیا۔ کہنے لگے دیکھو ادھر آپ جاؤ، یہاں لکھا ہے نو انٹری، اس لیے میں نہیں جا سکتا، یو کین گو۔
तुम ही जा सकते हो। कहने लगे आगे जाऊंगा, कुतुब मीनार किधर है? बोले राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, फिर राइट फिर लेफ्ट, बस कुतुब मीनार नजर आया। अब ये 3 दिन तक लेफ्ट राइट करते रहे, मगर है नहीं तो मिले कहाँ से? बोलो मेरे भाई, जब है नहीं तो मिले कहाँ से? जैसे सूफिया हॉस्पिटल बासनी में है और कोई कुमारी में तलाश, बोलो मिलेगा? जब है नहीं तो मिलेगा कैसे? जो चीज जहाँ है वही ना मिलेगी। तो कुतुब मीनार 3 दिन तक मौलाना तलाश करते रहे, मगर मिला नहीं। और जब नहीं मिला और किसी से पूछते भी नहीं थे, लोग कहेंगे पहली बार इसलिए किसी से नहीं पूछते, तलाश करते राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। 3 दिन हो गए किसी से नहीं पूछा। और जब नहीं गए, जैसा एक मिला तो बोले मेरे भाई एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बताओ कुतुब मीनार। तो उनका वो कुतुब मीनार देखने लगा। कहने लगे आए का देखने लगे 3 दिन लिए, 3 झापर खींच के मारा। कहा ना लाए? 3 साल से मैं तलाश कर रहा हूँ, तुझे नहीं मिला और तुझे 3 दिन में कहाँ से मिल जाएगा? पहले 3 साल की मुद्दत तो पूरी कर ले। तो मेरे समझ में बात आ गई कि 12 से चुनने वाले ऐसे ही मारे जाते हैं, और जो 12 से प्यार करते हैं उन्हें बिनाम मिला करता है। ये महफिल है किस्मत बनाने की महफिल, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये महफिल है आका के आने की महफिल। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो 12 ही तो मामला है और सारा मामला है, और वही 12 सहारा है। महीने भी 12, चाहे वो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, या आप जोड़ लीजिए 26 बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुआर कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, ये हिंदी महीने हैं। अरबी देख लो, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल आखिर जमादिल अव्वल जमादिल आखिर रजब शाबान रमजान शव्वाल ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हिज्जा, और ला इलाहा इल्लल्लाह में होने दोबारा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह में भी। अरे आधा हम बोले आधा आप, उसमें भी हुरूफ 12, वो बोलो उसमें भी हुरूफ 12। और नबी आए तो तारीख 12, और गए तो तारीख 12, और घड़ी वाले ने भी बनाया 12। अरे रोज बोलो यार, घड़ी वाले ने भी 12 ही से खत्म कर दिया। अचानक मुझे ख्याल आया या अल्लाह ऐसा क्यों हो गया? तो घड़ी वाले तूने 13 क्यों नहीं बजाया? कहा 13 बजाता तो मेरा 12 बज गया, इसलिए मैंने नहीं बजाया। 13 कैसे बजाता? 12 ही को जब सारा मामला सुभान अल्लाह, तो मैं 13 कैसे बजाता? ये मेरे अजीज एक बात बड़ी प्यारी है, पहले कह दो सुभान अल्लाह। 11वीं वाले का तस्करा सुन रहे हो ना, गौसे आजम के जश्न में बैठे हो ना। 11 बजता है तो सूरत क्या होती है? अभी बहुत 2 घंटे पहले जब 11 बजे थे तो छोटी सुई 11 पे, बड़ी सुई 12 पे। अब कुछ बोलो, बड़ी सुई 12 पे, छोटी सुई 11 पे, बड़ी सुई खूब रटा लो ताकि भूलो ना। छोटी सुई 11 पे, हम लोग 11 वाले, और बड़ी सुई 12 पे। हमने कहा मतलब क्या हुआ? घड़ी वाले ने कहा, 11 वाले ने इशारा कर दिया। जो 11 वाले की बारगाह में आएगा, गौसे आजम ने फरमाया हम 12 वाले तक पहुंचा देंगे। सुभान अल्लाह, बोलो है इशारा। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, कुछ भी बजे, तो छोटी सुई इन सुइयों इन जगहों पर, मगर बड़ी सुई कहाँ होती है? 12। लेकिन जब 12 बजता है तब दोनों सुई है क्या? कम से कम देख के तो बोल दो यार, कितनी है? और नजर आती है एक, जोर से कह दो यार। अभी ठीक 12 बजे मौलाना शेर मोहम्मद साहब ने तकरीर खत्म की थी, मेरी नजर पड़ी तो ठीक 12, मगर नजर एक आई, दोनों सुई। हमने कहा या अल्लाह, ये माजरा क्या है? कहा आज से 1400 बरस पहले अचानक सहाबा ने पूछा। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया जानते मैंने खुदा को कितने बार देखा? सहाबा ने कहा ला इल्म लना या रसूल अल्लाह। ए मेरे आका, मुझे मालूम नहीं है, वो आप ही जान सकते हैं। मेरे आका फरमाते मैंने खुदा को मुताबिद बार देखा। सुभान अल्लाह। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, वो खुदा है कैसा? मेरे आका ने फरमाया मिसाल उसकी दी जाती है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल हो। उस खुदा की मिसाल क्या दे? सात उसके सिफात की मिसाल नहीं। सहाबा ने कहा मगर इत्मीनान क़ल्ब के लिए मेरे आका मुझे क्या मालूम? मेरे आका फरमाते अगर ये चाहते सुनो, फमन रानी फक़द रानी,
تو جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے جلوے خدا دیکھ لیا. پتا یہ چلا کہ 12 والے سے دیکھنا ہی خدا کے جلوے کو دیکھنا ہے. روز کہتے سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ گئی نا. تو گھڑی والے نے بتا دیا کہ 12 ہی سے ختم ہے. ایک ساتھ کہنے لگے مگر 13 بچتا ہے. ہم نے کہاں بچتا ہے؟ کہنے لگے ریلوے میں. کل ہم جائیں گے نا انشاءاللہ جودھ پور سے. کس سے جائیں گے؟ مرودھر سے. کہہ دو انشاءاللہ تاکہ ٹکٹ ہو جائے. زور سے بولو. آپ کہہ دو گے انشاءاللہ نا تو ہو جائے. زور سے بولو. ہاں 40 مومنین ہوتے ہیں, ایک اس میں ضرور اللہ والا ہوتا ہے. زور سے بولو انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. تو میں جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ صاحب 18:25 پہ ٹرین آئے گی ہے نا. کہنے لگے دیکھا یہاں 18 بجا ہوا اور کہتے تھے 12 ہی بجا کرتا. ہم نے کہا مگر یہ کس کے نزدیک ہے؟ گورنمنٹ کے نزدیک. وہاں 12 کے بعد 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 کے بعد ارے بولو یار چاہے کو آگے 23 کے بعد کیا بچتا ہے؟ ہم نہیں بولیں گے, تم بولو نا کتنا بچتا ہے. مگر ہم نے کہا یہ گورنمنٹ کے نزدیک یہ نمبر وہی مانا جاتا ہے, ہمارے نزدیک نہیں. تو یہ نمبر والے انہی کے نزدیک مسلمان, ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو 12 والے ہیں. بے شک 12 والے ہیں. 24 والے مسلمان ہیں, مسلمان نہیں. زور سے کہتے سبحان اللہ. ہم نے کہا جیسے گورنمنٹ کے نزدیک ہے ایسے گورنمنٹ کے نزدیک نہیں مانا جاتا ہے. ہمارے نزدیک نہیں مانا جاتا ہے. ہمارے نزدیک تو وہ مانا جاتا ہے جو نبی کا بھی ماننے والا ہے اور علی کا بھی ماننے والا ہے. اور آل علی غوث اعظم کا بھی ماننے والا ہے. کیسے؟ اب آؤ ذرا اچانک ایک بات, اور وہ بھی اتنی پیاری بات ہے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری لمحے تک اسے بھولو گے نہیں. مگر پہلے کہتے سبحان اللہ. غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دوست کی بارگاہ میں ضعیفہ ایک اپنے مرے ہوئے بچے کو لے کر حاضر ہوئی. کہنے لگے حضور یہ بچہ آپ کا غلام ہے, زندہ فرما دیجیے. آپ نے آنکھ بند کی ارشاد فرمایا زندہ نہیں ہوگا. حضور بڑی امیدیں لے کر حاضر ہوئی تھی, سرکار زندہ فرما دیجیے. کہا مردہ ہو گیا تو زندہ کیسے ہوگا؟ کہا حضور وہ تو میں بھی جانتی ہوں, لیکن میں تو آپ کے در سے زندگی لینے آئی. آپ نے فرمایا زندہ نہیں ہوگا. مایوسیوں کے دامن کو سمیٹا, آگے بڑھی. ابھی چند قدم چلی تھی, ایک شخص سے اچانک ملاقات ہوئی. اچانک کیا ہے؟ اچانک ملاقات ہوگی. کہا تیرے چہرے پہ مایوسیوں کے آثار کیوں؟ کہا آپ کو خبر نہیں ہے میرا اکلوتا بیٹا ضعیفی کا آسا, بڑھاپے کا سہارا, آنکھوں کا تارا, دل کا تارا انتقال کر گیا. کہا گھبرانے کی بات نہیں, جاگو سے آدم ابھی میں نے دیکھا وہ کھیل رہے ہیں. وہیں لے جا, وہاں ایک بچہ بشکل مردہ لیٹا ہوگا, تو بھی اس کے بغل میں لیٹا کے تماشا دیکھ لینا. انسان پریشان ہو, کوئی بھی راستہ مولانا بتاؤ, فوراً اس سے چلنے کو تیار ہو جائے گا. ضعیفہ بھی اپنے بچے کو لے کر گئی اور چپکے سے اس بچے کے بغل میں لیٹا دیا. ایک بظاہر مردہ لیٹا تھا اور سارے بچے اس کا حلقہ بنائے تھے, ضرب لگا رہے تھے لا الہ الا. ذرا اگر کھائے ہو تو کھانے کا حق ادا کرو. دو سے بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ. اگر یقین نہیں تو اجمیر جا کے دیکھ لینا چلا گاہوں کو جہاں بزرگوں نے کیا ہے. جب وہ چلنے لگے تو پتھر رونے لگے. پوچھا گیا یہ پتھروں کیوں رو رہے ہیں؟ یہ اچانک تمہارے آنسو کیوں گرنے لگے؟ پتھر کہیں روتا ہے؟ کہا ان کا ذکر اس قدر پیارا تھا کہ اب یہ جا رہے ہیں, اب ذکر کون کرے گا, اس لیے ہم اچانک رونے لگے. تو پتھر ذکر کریں اور بشر ذکر نہ کرے. زور سے کرو لا الہ الا اللہ, لا الہ. خدا سلامت رکھے. اب سماعت کرو. اب انہوں نے دیکھا کہ جہاں پہ ایک بچہ بشکل مردہ اور اس کے بغل میں انہوں نے لٹا دیا. ایک وہ ہے جو ظاہری مردہ, ایک وہ ہے جو حقیقی مردہ, ایک وہ ہے جو روح والا, ایک وہ ہے جو بے روح والا. دونوں کو لٹا دیا اور 11 چکر ہونے کے بعد ایک بچہ اندر آتا, کہتا تم باذن اللہ. وہ بچہ کھڑا ہو جاتا, آنے والا بشکل مردہ ہو جاتا. مگر اب اندر آنے کی باری غوث اعظم کی تھی, سیدنا غوث اعظم کی تھی, عبد القادر جیلانی کی تھی, محبوب ربانی کی تھی, محبوب سبحانی کی تھی, قطب ربانی کی تھی, سیدنا غوث اعظم شاہ جیلانی کی تھی. سبحان اللہ. آپ اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا تم باذن اللہ. تو جہاں وہ بچہ جب بظاہر مردہ تھا وہی حقیقی مردہ بھی دونوں کھڑے ہو گئے اور دونوں زب لگانے لگے لا الہ. بولو لا الہ.
جب یہ ضرب دیکھیے تو ضعیفہ نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا، بھاگی ہوئی اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچی۔ کسی نے کہا کہاں جا رہی؟ کہا پیر کی بارگاہ میں۔ کہا پیر نے زندہ نہیں کیا، کیوں جا رہی ہے؟ کیوں جا رہی ہے؟ کہنے لگے ہم کچی مریدہ نہیں ہے، پکی مریدہ۔ اگر پیر کی نگاہ کرم نہ ہوتی تو ہمارا بچہ زندہ نہ ہوتا۔ اچانک آپ کو جھپکی آئی ہے، آپ کھول کے رہیے گا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو، کیونکہ نیند بھی اچانک آتی ہے، نیند بھی اچانک، بولو بولو، اگل بگل دیکھتے رہنا، اگر کسی کی آنکھ بند ہو جائے تو کھلا دینا، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ہوتا ہے، نیند آ ہی جاتی ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے، اور وہ بھی اچانک آتی ہے۔ وہ بھی کیسے آتی ہے؟ اچانک۔ پہنچی کہنے لگی سرکار یہ دیکھیے آپ کا غلام زندہ۔ کس نے زندہ کیا؟ آپ کو دیکھے سیدنا عبد القادر جیلانی نے۔ بلاؤ بلاؤ، کیسے زندہ کر بلایا؟ عبد الرحیم صاحب بہت خاموش بیٹھے ہو، ارے سبحان اللہ تو بولو، زور سے بولو۔ یہ حافظ عبد الرحیم ہمارے بچے ہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا نا، اور یہ ہمارے عزیز بھی ہیں، قریبی بھی ہیں، اور ہمارے ادارے میں ابتدائی تعلیم بھی ان کی ہوئی ہے، اس لیے میں ڈانٹ بھی دوں تو کوئی پیار ہی کا ڈانٹ ہے۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ حافظ مشتاق صاحب یہ سب ہمارے بچے گود کے کھلائے ہوئے ہیں، اب یہ جوان ہو گئے، مدرس ہو گئے، تو اس سے کیا ہوا؟ ہم وہی پیار وہی محبت آج بھی دیتے ہیں، خدا کرے یہی برقرار رہے، آمین تو بولو آمین۔ تو انہوں نے کہا حضور یہ دیکھو زندہ، بلایا بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اے بیٹے، ہاں حضور تم نے کیسے کر دیا زندہ؟ ہم نے تو دیکھا تھا لکھا ہے مردہ۔ کہا اے میرے والد گرامی، جس رب نے آپ کو یہ طاقت بخشی ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو، اسی رب نے آپ کے خطے میں آپ کے اس بندے اس غلام کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ دیکھ بھی سکتا ہے اور خدا کے حکم سے مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ مگر آؤ آؤ ہم تمہیں اس واقعے کو سنائیں جس کو سنانے کے بعد قبر تک جاؤ گے، حشر تک جاؤ گے، مگر بھولو گے نہیں۔ اس لیے کہ موت آتی ہے، بولو بولو، موت آتی ہے۔ صفی پور شریف ہمارے یوپی میں ایک مقام، یہ لکھنؤ اور کانپور کے بیچ میں وناؤ ضلع میں ایک قصبہ، مولانا ریاست آپ اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ اس علاقے کے ہیں، اور بھی جو اس علاقے کے ہوں گے انہیں معلوم ہوگا۔ صفی پور میری حاضری بھی ہو چکی ہے، سن لو، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مرید سے کہا جاؤ تیل لے آؤ۔ وہ تیل لینے گئے، آ رہے تھے، ٹھوکر لگی، تیل گر گیا۔ اب زمین میں تیل گرے گا تو تیل زمین کی نہ جائے گی، کچھ ہاں کرو۔ خالی خالی برتن لے آئے، چہرہ مایوس، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہا حضور اچانک میرے ٹھوکر لگی، تیل گر گیا اور زمین میں پی لیا، میرا تیل زمین پی لیا۔ آگے کہاں پہ گرا تھا؟ یہاں پہ۔ جیسے ہی دبایا پیسے، سارا تیل اچانک نکلا۔ سبحان اللہ۔ اٹھاؤ تیل کو انہوں نے بھر لیا۔ آواز آئی زمین میں، کہا حضور دبا لیجیے، ابھی باہر ہے، دبا لیجیے، ابھی باہر ہیں، اندر آئیے گا تب ہم بتائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں آؤں گا نہیں، کیوں بتائے گی کیا؟ ارے زور سے بولو یار، میں آؤں گا نہیں کیوں؟ آپ نے فرمایا اے مریدو، میرا انتقال جب ہو جائے تو مجھے دفن مت کرنا، میرے جنازے کو نماز پڑھنے کے بعد تابوت میں اوپر ہی رکھ دینا۔ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد ایسے ہی رکھ دیا، نہ جانے کتنے برس تک وہ جنازہ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سال بھر کے بعد کھولا جاتا، زیارت کرتے، ناخون بڑھتا، بال بڑھتے، تراشے جاتے۔ اب زیارت نہیں کرائی جاتی مگر آج بھی موجود۔ ارے زور سے بولو یار۔ تو ولی کا جب یہ حال ہے تو نبیوں کے نبی کا حال کیا ہوگا؟ زور سے بولو۔ ایک صاحب چلے بڑے دور سے مرید ہونے کی غرض سے، آج کل تو پیر صاحب ہی پہنچ جاتے ہیں، مگر پہلے مرید ہونے کے لیے انسان تلاش کرتا ہے۔ زور سے بولو۔ تو تلاش کرنے چلے مولانا، اس خانقاہ میں، اس درسگاہ میں، اس خانقاہ میں، اس درگاہ میں، اچانک پہنچ گئے بزرگ کی بارگاہ میں، اور جب وہاں پہنچے تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ ہاں حضور، کیسے آنا ہوا؟ کہا زیارت کے لیے۔ کہنے لگے تمہارا قیام اندر خانقاہ میں اور کھانے کا انتظام لنگر خانے میں۔ چند دنوں کے بعد یہ ایسے مرید ہوئے کہ مراد بن گئے۔ آپ نے نام پوچھا، نام کیا؟ بولے قطب غوری۔
غور کے رہنے والے تھے کہ لگے اسم با مسمى معلوم ہو رہے اور کچھ دنوں کے بعد یقیناً کتب بنا دیے گئے. اب ان کے ہزار مریدین ہو گئے. ایک دن انہوں نے اپنے 70 مریدوں کو جمع فرمایا. ارشاد فرمایا میں نے بلایا اس لیے ہے کہ موت آئے گی. بولو بولو بولو. موت آئے گی اچانک. اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو نماز پڑھ کے لے کے چلنا، دفن نہ کرنا. بولے حضور دفن کہاں کریں گے؟ کہاں جہاں رک جائے اچانک. سبحان اللہ. جہاں میرا جنازہ نہ اٹھے بس وہیں مجھے دفن کر دیں. مریدوں نے کہا بہت عمدہ. آپ کا وصال ہوا، تیاری پوری کی، جنازے کو اٹھایا، لے کے چلے. کتنے دنوں تک؟ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 1 سال 2 سال نہیں، 12 سال تک چلتے رہے. سبحان اللہ. کتنے دنوں تک؟ 12 سال تک. اب آپ بتاؤ جب غلام نبی کا یہ حال ہے تو نبیوں کے نبی کا حال کیا ہوگا؟ 12 سال مسلسل چلتے رہے اور پہنچ گئے کرناٹک میں. ایک مقام ہے کولار. کولار میں جب پہنچے دیکھا بہت عمدہ باغ و بہار، چشمے، سنگ مرمر، خوبصورت نہایت حسین و جمیل ماحول. سوچا کہ میرے پیر صاحب پتہ نہیں ابھی کب تک سفر فرمائیں گے. اچانک کہاں جنازہ رکے گا پتہ نہیں، اس لیے آج کچھ آرام کر لیا جائے. پھول کے نیچے جنازے کو رکھ دیا درخت کے سائے میں. وہیں پر ایک پجاری رہتا تھا، نکلا، دیکھا مسلمانوں کی جماعت آئے. کہنے لگے تم لوگ کون ہو؟ کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. کیا بولے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں جی. یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ میرے پیر کا جنازہ. کہنے لگے کہاں لے جاؤ گے؟ بولے اس کا پتہ مجھے بھی. کدھر جاؤ گے؟ بولے یہ مجھے بھی نہیں معلوم. کب سے چل رہے ہو؟ بولے 12 سال. 12 سال؟ ہاں ہاں 12 سال. اس نے سوچا یہ جنازے ہے کہ کچھ اور. گئے ٹٹول کے دیکھا تو ہاتھ ویسے ہی، انگلی ویسے ہی، پیر ویسے، بال ویسے. تھرا گیا. کہنے لگا صحیح صحیح بتاؤ کہاں مسلمان جھوٹ نہیں بولتے؟ ارے زور سے بولو. مسلمان جھوٹ؟ ہم مسلمان ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم صحیح بات بتا رہے ہیں. ہمارے پیر معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھ سے وچن لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ میرا انتقال جب ہو جائے تو میرے جنازے کو لے کے چلنا اور جہاں اچانک ڈوب جائے وہیں پہ دفن کر دینا. کہنے لگے تو سنو ایک بات میں بتاؤں. بولے بولو. کہنے لگے تم لوگ دن ڈوبنے سے پہلے چلے جانا. یہاں رانی جو اس کی ہے وہ دن ڈوبنے کے بعد پوجا پاٹ کو آتی ہے، اس لیے تم اس سے پہلے نکل جانا، وہ دشمن ہے. سب نے مشورہ کیا عصر کی نماز پڑھو اور پڑھنے کے بعد آگے بڑھے کہ اٹھاؤ جنازہ. ہم وعدہ کیے ہیں، وعدے کے مطابق ہم جنازہ کو لے کے چلیں گے. اب آئے تو جنازہ 4 مل کر اٹھائے مگر اچانک ارادہ بدلا. آپ کو بھی تھوڑی آئی ہے. لوگ بولے سبحان اللہ. آتی ہے، سب کو آتی ہے، بس میں بھی اب کھڑا ہی ہونے والا ہوں. لوگ بولے سبحان اللہ. ہاں تو کہنے لگے اب وہ 4 کے بعد 8 8 دن 16 16 دن 32 32 دن 64 اور جو 6 بچے تھے وہ بھی آ گئے 70 کے 70. سب نے چاہا کہ پوری طاقت لگائے. سب نے طاقت لگا اور ولی کی طاقت جنازہ نہیں اٹھا. جب نہیں اٹھا اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے، دن ڈوب گیا، ایک کھڑا ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. آئے امام صاحب اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پجاری بھاگا ہوا ہے. میں نے سنا تھا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا تھا. الحمدللہ صحیح سنا تھا، صحیح ہے. کام اگر آج ثابت ہو گیا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ہو ہی نہیں سکتا. خبردار آئندہ آئے گا مت کہنا. کل لگے آپ نے کہا تھا میں دن ڈوبنے سے پہلے چلا جاؤں گا. کل لگے برا نہ لگے تو میں کہہ دوں بولے کہو شاید میرے پیر کو یہ جگہ پسند آ گئی. اب یہ جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ اگر نہیں یقین تو آپ بھی آئیے طاقت لگا لیجیے. اب پنڈت بھی آئے اور لگانے لگے تو یہ تھر تھرانے لگے. کہنے لگے واقعی نہیں اٹھ رہا. اتنے میں رانی کی سواری آ گئی. کیا ہے؟ قدر تفصیل سے پجاری نے بتایا ایسا 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 ایسا. معاملہ کا کچھ نہیں. فوجیوں کو بلاؤ. فوج آئی کا اٹھاؤ جنازہ.
سارے فوجی تھک گئے، جنازہ جہاں کا کہاں۔ کہنے لگے پاگل ہاتھی بلایا جائے، پاگل ہاتھی بلائے گئے، پیروں میں موٹی موٹی زنجیریں باندھی گئی اور جنازے کے پائے میں باندھا گیا، مگر دیکھنے والوں نے دیکھا، تاریخ بتا رہی ہے زنجیریں ٹوٹ گئی مگر جنازہ جہاں تھا وہی رہ گیا۔ سبحان اللہ، رانی پانی پانی ہو گئی، اچانک ارادہ بدل دیا، کہا اے مسلمانوں، یہ باغ و بہار، یہ ساری جائیداد، یہ ساری زمینیں، یہ سارے چشمے، یہ ساری دولتیں تمہارے گرو کے چرنوں میں قربان ہیں۔ میں یہاں سے چلی اور جب یہ آگے بڑھی تو پجاری آگے بڑھا، کہا ہم بھی کلمہ پڑھیں گے، لا الہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے کہا اے پجاری اچانک ارادہ کیوں بدل گیا؟ کہ لگے کیوں نہ بدلتے، یہی تو فرق ہے۔ آج کچھ لوگ آتے ہیں مسجدوں کو مسافر خانہ بناتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین بت خانے کو خدا خانہ بناتے ہیں۔ اور دیکھے سبحان اللہ، بولو بات سچی ہے نا، تھکے تو نہیں ہو۔ لندن کی طرح ایک بار بنگال کا ایک آدمی پہنچ گیا لندن، وہ بھی اچانک، اور مٹھائی کی دکان کر لی۔ بنگال سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ میرے وہاں مریدین کا حلقہ بہت زیادہ ہے، اور مفتی شیر محمد صاحب قبلہ سے میری پہلی ملاقات کلکتے ہی میں ہوئی تھی۔ کانفرنسیں وہاں اتنی ہوتی ہیں کہ سال میں نہ جانے کتنی ہوتی، جو سے کہتے سبحان اللہ۔ تو کلکتے سے کچھ مجھے واقعیت زبان سے بھی ہے، بنگلہ تو آپ سمجھتے نہیں ہوں گے، مگر کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی وہ اردو جو توڑ موڑ سے بولتے ہیں وہ سنو گے تو مزہ آئے گا، سنو گے نا۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بس پہ بیٹھے یا جیپ پہ بیٹھے تو ہم لوگ بولتے ذرا باسنی ہم کو اتار دینا، یا باسنی ہم رک جائیں گے یا اتر جائیں گے، تو وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم گر جائیں گے۔ کیا بولتے ہیں؟ ہم گر جائیں گے، یعنی اتر جائیں گے۔ مقصد وہی ہوتا ہے، مگر جملہ ہے، لفظ ہے، کہیں کی بولی کہیں کی گالی ہوتی ہے اور کہیں کی گالی کہیں کی بولی ہوتی ہے۔ بولے ہوا سے یا نہیں؟ ارے کچھ ہاں ہی کرو بھائی۔ تو ایک آدمی آیا پہلی بار وہ لکھنؤ میں، بنگال کا بیچارہ رہنے والا، تو آیا رکشے والے سے بلایا، رکشہ والا ہم کو لے چلو۔ بولے کہاں چلے گا؟ کہنے لگے کہ مجھے چوک لے چلو اور جہاں گرنا ہوگا میں گر جاؤں گا، جہاں گرنا ہوگا میں گر جاؤں گا۔ وہ سمجھ نہیں سکا، سمجھا کہہ رہا جہاں اترنا ہوگا اتر جاؤں گا۔ بٹھایا رکشے پہ لے کے چلا۔ لکھنؤ والے رکشے والے اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ اگر پرانا کہاں چلیے گا کہاں چلیے گا کہاں چلیے گا، سمجھے اتنا زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ تو وہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد آگے بڑھا، اس کو جگہ معلوم تھی جس چوک میں اسے اترنا تھا، تو جہاں اترنا تھا اس نے کہا اے رکشہ والا سر ہم یہاں گرے گا، ہم یہاں بولے ہم یہاں، یہ نیند تمہاری دور کر رہا ہوں، ہم یہاں گرے گا۔ اس نے کہا صاحب آج تک ہم نے 20 سال سے کسی کو نہیں گرا ہے، تمہیں کیسے گراؤں؟ تھوڑا آگے لے کے چلا گیا، جب اور آگے لے گئے اے رکشہ والا ہم تم سے کہہ رہا نا ہم گرے گا۔ بولا صاحب ہم 20 سال سے چلا رہے ہیں، آج تک بھول کے کسی کو نہیں گرائے، آپ کو کیسے گرائیں گے؟ اور آگے بڑھ گیا، اور جب تھوڑی دور آگے بڑھا تو اس نے پکڑی قمیص پیچھے سے کھینچنے کے بعد بولا اے رکشہ والا ہم تم سے کہہ رہا نا ہم یہاں گرے گا، وہ کہا کو آگے لے جا رہا، اس نے سائڈ سے لگا رسی نکالی، بولے ہم گرنے نہیں دیں گے، باندھ دیں گے، ہم گرنے نہیں دیں گے۔ تو کبھی کبھی ہم بھی اسے باندھتے ہیں، نیند کو دور کرتے ہیں اور دور کراتے ہیں، نیند بھی نہیں آنے دیتے ہیں اور تم کو جانے بھی نہیں دیتے، لیکن اس نے رسی میں باندھا تھا، ہم اس کو محبت کے رسی میں باندھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو سے بولو سبحان اللہ۔ تو وہ لندن میں جو بنگالی پہنچ گیا، وہ جو بات کرتے تو ضمن یاد آ گئی تھی، وہاں پہنچا مٹھائی کی دکان پر، تو ایک آیا انگریز، بولے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ بولے دس از رسوگلہ۔ واٹ از دس رسوگلہ؟ دس از رسوگلہ۔ بولے واٹ از دس؟ بولے دس از بورفی۔ وہ ذرا منہ کو بول کر کے بنگال کے لوگ بولتے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ اسی طرح کے ہیں، مگر دور ہے تھوڑا، مگر ضرور جانتے ہیں کیونکہ ان کے علاقے کے لوگ بنگال میں بہت زیادہ رہتے ہیں۔ بولو بات ملاقات میری ہے، میرے مریدین ان کے علاقے میں ہیں، تو صاحب وہ کہنے لگے، پھر اس نے کہا واٹ از دس؟ بولے دس از جلیبی۔ ہاٹی کی جلیبی، جلیبی جلیبی، ہاٹی کی جلیبی، جلیبی جلیبی۔
آگے کی چلے گی بولے جلیبی راؤنڈ 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 اسٹاپ جسی چلے گی اچانک جو رک جائے وہی جلیبی چلاتے چلاتے اچانک جو رک جائے وہی جلیبی ہے. یہ نیند بھی اچانک عجیب و غریب آتا ہے. خدا کرے تھوڑی دیر آپ کو اور نہ آئے بس ایک جو بات جو مارکے کی ہے وہ سن لیجیے. گھبرائے تو نہیں ہے سنو گے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا کوئی سنے گا سبحان اللہ زور سے کہتے سبحان اللہ. اب بجنے والے ہیں دوست اس لیے دل کہتا ہے اب رہنے دو اس لیے کہ صبح ہم کو سفر کرنا ہے. اب ٹکٹ بھی پتا نہیں کہا ہے مولانا نے نہیں کرایا ہے. اور خدا کرے جو ہو جائے گا جو آمین ارے دور سے بول دو انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ نے کہہ دیا نا ضرور ہوگا. ہمارا اعتقاد ہے اور غریب نواز کے علاقے والے ہیں وہ صحیح ہو جائے گا. زور سے بولو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاوڑا سے جائیے شام کو جائیے مگر کل کا دن بھی میرا جائے گا پرسوں کا بھی دن جائے گا. ابھی 9 بجے میں نے فون کیا تھا اچانک مجھے کچھ ایسی باتیں معلوم نہیں ہے کہ میرا پہنچنا بہت ضروری ہے اور وہ بھی مدرسے کا اس میں فائدہ ہے. میرا کوئی ذاتی فائدہ ہوتا تو میں نہ جاتا. میرے ادارے کا فائدہ ہے. دارالعلوم سرکار یاسین کے ایڈٹ کے معاملات چل رہے ہیں. آج میٹنگ ہونے والی تھی اور اس سلسلے میں مجھے پہنچنا بہت ضروری ہے. اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ بخیر و عافیت پہنچائے. وہ شامل کر اب آؤ محبت کے ساتھ درود پاک ایک بار سنا دو. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا کی بارگاہ میں پھر صحابہ بیٹھتے اور جب نہیں سمجھ پاتے تو وہ کہتے رائنا یا رسول اللہ. اے میرے آقا رعایت فرما دیجئے ہم نہیں سن سکے دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. چند لوگوں نے گستاخی کی نیت کر کے رائنا کو بیٹا ذرا دبا سے انہوں نے کہنا شروع کیا رائنا اور رائی کو مانے چرواہے کے ہوتے ہیں تو انہوں نے گستاخی کرنا چاہا. نبی نے تو کچھ نہیں فرمایا مگر خدا قربان جاؤ. اچانک جبریل بارگاہ نبی میں آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. زور سے بولو بل انظرنا. اے میرے آقا ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ بھی استعمال نہ کریں بلکہ کہیں انظرنا. ارے زور سے بولو یعنی اے میرے آقا میرے کرم فرمائیے. اے میرے مولا ہم نے نہیں سنا دوبارہ ارشاد فرما دیجئے. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن اونچا سنتے تھے مگر وہ یہ جان کر نہیں وہ عموماً ایسا ہوتا جو لوگ اونچا سنتے ہیں سمجھتے پوری دنیا اونچا سنتی ہے وہ زور سے بولتے تھے مگر اچانک جبریل آ گیا. زور سے بولو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. زور سے بولو اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو ورنہ اعمال صالحہ برباد کر دیے جائیں گے تم کو خبر بھی نہ ہو. کہنے لگے صاحب یہ خبر کیسے نہیں ہوگی. بولے اچانک نہیں سمجھے اچانک جانتے کیسے تجوری میں آپ نے رکھا 1 لاکھ اور دوسرے دن رکھا 5 لاکھ. اب آپ نے جوڑا تو کتنا ہو گیا کچھ بولتے رہو. تیسرے دن آپ نے رکھا 10 لاکھ کتنا ہو گیا آپ کو جوڑتے جا رہے ہیں نا 16 لاکھ. اب چوتھے دن آپ نے رکھا 15 لاکھ 31 ہو گیا نا. آپ نے جوڑا 31 لاکھ اور روزانہ نقب ڈالا جا رہا. چور ڈاکو آ کے آپ کی وہ تجوری کھول کے چپکے سے لے کے چلا جاتا. جس دن آپ کھولیں گے آپ سے بڑا بھیک منگا کوئی نہ ہوگا. اور یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. اب تو 31 لاکھ ہو گیا اب 51 لاکھ ہو گیا اب 61 لاکھ ہو گیا اب 1 کروڑ ہو گیا اب 2 کروڑ ہو گیا. یہی حال ہے ان گستاخان نبی کا. یہ سمجھتے ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی اتنی روزے رکھ لیے اتنی مساجد بنا لیے اتنے سجدے کر لیے اتنے تسبیح پڑھ لیے اتنے حج کر لیے مگر کل جب نام اعمال سامنے آئے گا تو
زور سے کہتے سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، کیونکہ نقب کٹ رہا ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، اور سنی طویل عقیدہ ہوگا، غریب نواز کا چاہنے والا ہوگا، غوث اعظم کا ماننے والا ہوگا۔ جب وہ کھڑا ہوگا تو ایک طرف غوث اعظم کا سایہ، ایک طرف خواجہ اعظم کا سایہ۔ زور سے کہتے سبحان اللہ۔ اور اچانک جنت میں چلا جائے۔ کل میں نے سنایا تھا، یاد ہے؟ اچانک کی ایک حدیث سنائی تھی، یاد ہے؟ پھر سن لو، جو لوگ تمہاری کے نہیں گئے تھے وہ سن لیں۔ ایک شخص کل میدان محشر میں ایسا ہوگا، اللہ کہے گا سارے جنتی کے جنت میں جا چکے، سارے دوزخی کا دوزخ میں جا چکے، سب اس سے کہیں گے ہاں ہاں اللہ جا چکے، لیکن ایک ہے جو ابھی نہ ادھر گیا ہے نہ ادھر گیا، اعمال کے مطابق جہنم میں جانے کے لائق ہے، مگر تیری رحمت کے تحت وہ جنت کے دیکھنے کی خواہش کر رہا ہے۔ اللہ کہے گا دکھا دو، اگر دیکھنے کی بات لے جاؤ دکھا دو، لے جائیں گے، پھر سے کہیں گے دیکھو یہ ہے جنت، وہ بولے گا ایسا کیا مزہ آئے گا، اندر لے چلو تم نہ دیکھیں، اندر لے چلو تم نہ دیکھیں، اندر لے جائیں گے، بولیں گے یہ فلاں جنت، 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 جب سب دکھا دیں گے بولیں گے چلو۔ اب اچانک وہ تیور بدلے گا، کہے گا یہ فرشتوں لانے کی تو طاقت تھی، مگر اب آپ کے اندر لے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ کہا میں لانا بھی جانتا ہوں، لے جانا بھی جانتا ہوں۔ نا دنیا بدل سکتی ہے، فرمانے خدا نہیں بدل سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے جب میں اپنے بندے کو جنت میں داخل کر دوں گا تو دوزخ میں کبھی نہیں ڈالوں گا، میں آ گیا اگرچہ اچانک، سبحان اللہ، آ گیا اگرچہ اچانک آیا، اس لیے اب تک مجھے نہیں لے جا سکتے ہو۔ پتا یہ چلا موت بھی اچانک آتی ہے، اللہ کی رحمت اچانک آتی ہے، کرامت بھی اچانک ہوتی ہے، معجزہ بھی اچانک ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور قیامت بھی، بولو قیامت بھی۔ حالانکہ ہر مسلمان سنی سے عقیدہ کو معلوم ہے محرم کا مہینہ، قیامت کس مہینے میں آئے گی؟ سب لوگ بتاؤ تاریخ کون سی ہوگی؟ واہ واہ سبحان اللہ، کتنے سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ۔ تاریخ کون سی ہوگی؟ 10 محرم کی 10 تاریخ، دن کون ہوگا؟ جمعے کا۔ تو آنے والے محرم کو قیامت آئے گی کاہے؟ یہی تو سمجھنا ہے۔ اور بہت سے ایسے دن گزرے ہیں، مولانا کو بھی پڑھے ہوں گے، ہم کو بھی پڑھے ہیں، حضرت آپ کو بھی پڑھے ہوں گے، محرم کی 10 تاریخ بھی گزری ہے، دن جمعہ بھی گزرا ہے، 10 تاریخ بھی گزری ہے، مگر قیامت نہیں آئی۔ اور جو میرے نبی کا فرمان دن جمعہ ہوگا، تاریخ 10 ہوگی، مہینہ محرم کا ہوگا، مگر فرق کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے الا بغتۃ، قیامت بالکل اچانک آئے گی، قیامت بالکل، بولو بولو قیامت بالکل۔ ایک صاحب کہنے لگے اس کا مطلب نبی کو نہیں معلوم تھا؟ ہم نے کہا تیرا منہ خراب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے نبی کو نہیں معلوم تھا؟ کوئی ضروری ہر چیز جو جانی جائے بتا دی جائے، کوئی ضروری ہر چیز جو جانی جائے بتا دی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، ورنہ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تسألونی شیئا فیما بینکم وبین الساعۃ، آج سے قیامت تک کے بارے میں جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے پوچھو۔ سبحان اللہ، یہ قیامت تک بتا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ بے شک تک کا جملہ ہم نے کہا باسنی سے تمہاری، اب آدھا آپ بولو نا باسنی سے تمہاری، اس کے آگے تو میں نہیں گیا نا، تو میں کہوں گا باسنی سے تمہاری تک مجھ سے جو پوچھنا پوچھ لو، آگے مجھے نہیں پتا۔ یہ سب بتا رہا ہے کہ انتہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت تک کے بارے میں، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوا کہ معلوم، ارے میاں یہ تو آقا کی ذات ہے، جب آقا کی شہزادی کا حال ہے۔ آقا ایک دن اچانک کہیں تشریف لے گئے مدینے میں، گلی گلی میں پوچھے میں چپے چپے میں ہر جگہ لوگوں نے تلاش کیا مگر مصطفیٰ نظر نہیں آ رہے۔ لوگوں نے کہا اب کیسے ملیں گے؟ ارے بولو بولو اب کیسے ملیں گے؟ بولے چلو جہاں خوشبو ملے گی ہم سمجھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، جہاں خوشبو ملے گی، بولو بولو جہاں خوشبو ملے گی، اور وہ بولو جہاں خوشبو ملے گی، اس لیے کہ نبی کے پسینے میں وہ خوشبو رنگوں میں ہے پسند مدینہ رسول کا، اور خوشبو میں ہے پسند پسینہ رسول کا۔ ایک صحابی بولتے یا رسول اللہ ہم نے اپنے بچے کی شادی کا انتظام کر لیا ہے، اپنے حیثیت کے مطابق، آج کی طرح ویڈیو کے لیے نہیں، ٹی وی کے لیے نہیں، اور دیگر سامان کے لیے نہیں۔ انہوں نے کہا ہے میرے آقا ہم نے ساری تیاری کر لی مگر خوشبو نہیں ہے۔
آقا نے فرمایا ٹھہرو کچھ لائے ہو؟ ہاں میرے آقا نے اپنے بغل سے چند قطرات پسینے کے ٹکر دیے. اب وہ پسینہ لے کر چلے، جس راستے سے چلے راستہ مہکا، گلی سے چلے گلی مہکی، شہرا سے پہنچے تو چوراہا مہکا، مکان آبادی کے قریب پہنچے آبادی مہکی، گھر کے قریب پہنچے گھر مہکا، بچی جو دلہن بننے والی تھی لگا دیا دلہن مہک اٹھی، سسرال میں پہنچی تو سسرال مہک اٹھا. اب بچہ جو پیدا ہو رہا خوشبو والا، زور سے بولو. اور اگر یہ 3 دن نہ نہائے اور اچانک کہیں ملاقات ہو جائے تو بغل میں بیٹھنا مشکل ہو جائے. وہ کہتے ہیں نبی کی طرح ہے، کہہ دو معاذ اللہ، ذرا ان کا چہرہ دیکھو، نبی کا جلوہ دیکھو. تو صحابہ نے کہا چلو جہاں خوشبو ملے گی ہم سمجھ جائیں گے. آگے بڑھے، تلاش کی ہے خوشبو. مدینے کی آبادی سے باہر نکلے، چلے جا رہے تھے، خوشبو ملی، کہہ دو سبحان اللہ. اچانک خوشبو آئی، پھرو پھرو کہیں نبی ہیں. اتنے میں چرواہا ادھر سے آ رہا تھا بکریاں لے کر. ایک چرواہے تھے، تو میرے نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، آقاؤں کے آقا، مولاؤں کے مولا کو جانتا ہے. ہمارے طاہا، ہمارے یاسین، ہمارے مزمل، ہمارے مدثر، ہمارے شاہد، ہمارے مبشر، ہمارے بے نظیر، تعین اللہ کے آدم ان کو جانتا ہے. کہنے لگے مجھے کیا معلوم یہ نبیوں کے نبی کون ہے، رسولوں کے رسول کون ہے. اچانک ایک آواز رونے کی آئی، جس سے ہماری بکریوں نے چرنا چگنا کھانا پینا بند کر دیا. میں سوچ رہا ہوں کہ جب رونے میں یہ کشش ہے تو مسکرانے میں کیا کشش ہے. امام عشق و محبت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت کو لاکھوں سلام. اس مسکراہٹ کو کیا کشش ہوگی. کہا اب بتانے کی ضرورت نہیں، ہم جان گئے بس آقا ہی کے رونے کی آواز ہے. اب اور خوشبو ملی، آگے بڑھے، دیکھا ایک پہاڑ کے ٹیلے پہ نبی سر کو بارگاہ خدا میں رکھیں، اکر یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. صحابہ دامن مصطفیٰ سے نکل گئے. اے میرے آقا، سارے آبادی کے لوگ پریشان ہیں، کئی دن ہو گیا دیدار نہیں ہوا. اے میرے آقا تشریف لے چلے، مگر آقا ہے سر پاک کو نہیں اٹھاتے، دعا کرتے ہی جا رہے، دعا کرتے ہی جا رہے. صحابہ نے کہا ٹھہرو، اب ایسے کام نہیں چلے گا، چلو حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے. اے حضرت فاطمہ الزہرا، آپ کے بابا کا پتہ لگا دیا مگر وہ آ نہیں رہے. حضرت فاطمہ نے جس نے اطہر کو ڈھکا تشریف لائی، بابا کے دامن کو پکڑتی ہیں، عرض کرتی ہیں بابا جان، حسنین پریشان، خاندان والے پریشان، ماننے والے پریشان، صحابہ کرام پریشان، مگر آقا ہے کہ اب بھی سر نہیں اٹھاتے. حضرت فاطمہ کہتی ہے اے بابا جان، اگر آپ نے سر نہ اٹھایا تو قیامت سے پہلے میں قیامت بلا لوں گی. سبحان اللہ. جملے کو غور کیجیے، قیامت سے پہلے قیامت. پتا چلا یہ اختیار ہے، کبھی تو آقا نے اچانک سر پاک کو اٹھا دیا. ارشاد فرما لو فاطمہ، اگر تم نے ضد نہ کیا ہوتا اور یہ جملہ استعمال نہ کیا ہوتا تو آج میں سارے امتیوں کو جہنم سے آزاد کرا لیتا. اسی لیے تو مولانا حسن بریلوی فرماتے ہیں، عزیز بچوں کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہیم، یہ ان کا راستہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہوگا. تو کوئی کہے گا دہائی ہو جا رسول اللہ، کوئی ان کے قدموں سے لپٹ گیا ہوگا اور کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لقر انا، میرے حضور کے لقر انا ہوگا، لہا ہوگا. 2 منٹ اور باقی ہے، 2 بدلے میں 2 باتیں سن لو. زور سے کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. بس 2 کے بعد ہم نہیں بولیں گے، سلام پڑھیں گے، اس لیے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اب یہ 2 باتیں کیا ہیں؟ قیامت آئے گی اچانک، بولو بولو، قیامت آئے گی اچانک. چلے گئے اگر نبی کو معلوم تک بتایا کیوں نہیں، ہم نے کہا اس کی وجہ سمجھو، رب نے بتایا ہے، رب نے ہی فرمایا ہے الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن پڑھایا تو یہ طالب علم ہے ماشاءاللہ، اللہ انہیں عالم بعمل بنائے. آمین کہہ دو. کمی کب ہوتی ہے؟ جب پڑھنے والے میں کمی ہو، یا پڑھانے والے میں کمی ہو، یا کتاب مہیا نہ ہو.
دیکھیے روشنی بھی آ گئی، اس نے ثابت کر دیا لائٹ بھی جاتی ہے اچانک اور آتی ہے نا، تو یہ بھی جاتی آتی ہے اچانک، خیر آ گئی، یہ بہتر ہوا، سبحان اللہ۔ تو ہم نے کہا دیکھو کمی کب ہوگی، یا پڑھانے والے میں، یا پڑھنے والے میں، یا کتاب نہ ہو۔ پڑھانے والا پروردگار اور پڑھنے والا حبیب کردگار، اور جو کتاب پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن۔ اب بتاؤ کمی ہو سکتی ہے؟ کمی اسی کے اندر ہوگی جو کمینہ ہوگا کہنے والا، ورنہ کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رب پڑھانے والا، محبوب رب پڑھنے والے، اور قرآن جیسی کتاب نہ ہے نہ آ سکتی ہے۔ بولو ہے بات ہے نا؟ اچھا اب اس کی مثال دے لو کیسے؟ میں یہاں سے چلا تو مولانا ریاست صاحب نے کہا حضرت میں تو آپ کا پڑوسی ہوں۔ ہم نے کہا الحمدللہ، ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں سے مشکل سے بہت دوری ہوگی تو 20-25 کلومیٹر کی دوری آپ کے گھر کی ہوگی۔ بولو ایسی بات ہے نا؟ کہنے لگے کچھ سامان لیتے آنا، کلکتہ جانا۔ ہم نے کہا بولیے۔ کہنے لگے ایک قلم لے لینا میرے لیے، ہم نے کہا لے لوں گا۔ کہنے لگے اور ایک ٹوپی لے لینا، ہم نے کہا وہ بھی لے لیں گے۔ کہنے لگے اور ایک رومال لے لینا، ہم نے کہا بہت عمدہ۔ مگر جب بات ہو رہی تھی تو مولانا ابو بکر صاحب موجود نہیں، حافظ مشتاق صاحب موجود نہیں، حافظ عبدالرحیم صاحب موجود نہیں، اور ایک مولانا اور ہے، کیا نام، سکندر صاحب، مولانا الیاس صاحب، یہ لوگ موجود، کچھ تم بھی بولو موجود۔ ہم میں ان میں بات ہو رہی، انہوں نے کہا دیکھو ایک خط لکھ دینا کمہاری میں کہ میں نے یہ سامان لے لیا، مگر قلم نہ لکھ لینا، رومال نہ لکھنا، اس میں ٹوپی نہ لکھنا، صرف کیوں یا کاف یا کا لکھ دینا، میں سمجھ جاؤں گا آپ نے قلم۔ بھیا کو جگہ جلدی سے، میں نے قلم لے لیا۔ رومال کے لیے آر یا رے یا را لکھ دینا، میں سمجھ جاؤں گا آپ نے رومال۔ کی یا کے یا کا لکھ دینا تو میں سمجھ جاؤں گا آپ نے ٹوپی۔ کچھ بولو تم، ٹوپی لے لی۔ اب ہم پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد لیا سامان لا کے گھر پہ رکھ دیے کہ مولانا جب آئیں گے تو ان کو دے لینا، اور میں نے یہاں سب لکھا مولانا آپ کے فرمائش کے تحت میں نے یہ سامان لے لیے۔ کہیں پہ بنایا کی، کہیں پہ بنایا آ، کہیں پہ بنایا کیو، کہیں پہ بنایا رے، کہیں پہ بنایا کے، کہیں پہ بنایا قاف۔ وہ خطا کے کماری میں پہنچا، مولانا چلے گئے تھے نادور صوفی صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضری دینے۔ اتفاق سے مولانا سکندر صاحب موجود اور مولانا ابو بکر صاحب نوحی تشریف لے آئے تھے۔ کہا کس کا خطا ہے؟ کہا محب الحق کا۔ لاؤ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ اجازت ہے؟ ہاں ہاں اجازت ہے، اس لیے کہ یہ تو مولانا کا خط مولانا کے پاس آیا ہے۔ اب اس میں سب کچھ تو سمجھ میں آ گیا، تفصیلات میرے پروگرامات کے سمجھ میں آ گئے، مگر کہیں پہ کیوں، کہیں پہ قاف، کہیں پہ لے، کہیں پہ آر، کہیں پہ کی، کہیں پہ کے، یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کہ لگے مولانا سکندر ذرا آپ دیکھیں، مولانا الیاس صاحب ذرا آپ دیکھیں، قاری مشتاق ذرا آپ دیکھیں، قاری عبدالرحیم صاحب ذرا آپ دیکھیں۔ سب نے کہا یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ لگے چلو بغل میں ایک وکیل صاحب، ان سے سمجھ لیا جائے۔ اب جب یہ لوگ آگے بڑھے، وکیل صاحب نے سمجھا شاید کوئی مقدمہ سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پہنچے کہنے لگے وکیل صاحب ذرا یہ بتائیے قاف کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے ہم سے دفعات پوچھتے تو ہم بتا دیتے، ہمیں کیا معلوم یہ قاف کا مطلب کیا ہے، یہ پی کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے تو وہ سامنے ڈاکٹر صاحب ہے نا، جب ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے بھی سمجھا شاید کوئی مریض، اتنے لوگ چلے آ رہے ہیں، شاید بہت سیریس معاملہ ہے۔ جب پہنچے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب بتائیے ذرا یہ قاف کا مطلب کیا، رے کا مطلب کیا، اور یہ کے کا مطلب کیا؟ کہنے لگے معاف کیجیے گا ہمیں کیا معلوم یہ مطلب کیا، اس کو بخار میں کون سا ٹیبلٹ تو میں بتا دیتا، بخار میں کون سا انجیکشن لینا تو میں بتا دیتا، ہمیں کیا معلوم اس کا مطلب کیا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی، ایک شاعر صاحب ادھر سے جڑے کہنے لگے شاعر صاحب ذرا آپ بتائیے۔ کہنے لگے ردیف و قافیہ پوچھتے تو ہم بتا دیتے، ردیف و قافیہ پوچھتے تو ہم بتا دیتے۔ جانتے ہو لکھنؤ والے ردیف و قافیہ کتنے جو ہوتے ہیں، شاعر کی شاعری عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کہنے لگے فرش و مخمل کو میرے پیر ہلے جاتے ہیں، نہیں سمجھے؟ اتنا مبالغہ آ رہا ہے، فرش و مخمل کو میرے پیر ہلے جاتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کیلے کھانے سے میرے دانت ہلے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کرو کتنے جھوٹا، بولو ہے کہ نہیں؟ اسی علاقے میں ایک شاعر اور کہنے لگے ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا، شبنم کی طرح ہم کو رونا نہیں آتا۔ ہم نے کہا پتہ بتا دو راجستھان والوں کو پکڑ لیں، گھر میں نہ رلائیں کھیت میں رلاتے ہے نا۔ ایک ساتھ کرنے گئے ہم رات ہجرے یار میں روز قدر 9 سمندر 9 سنالے لاکھ ندیاں بہتی۔ تیسرے نے اس کا بھی کام کاٹ دیا مولانا، بولا رات ہجرے یار میں رویا میں اس قدر فرش کو چھوڑ دو عرش کے پانی کمر کمر۔ کہتے معاذ اللہ، ارے زور سے بولو معاذ اللہ۔ اتنا بڑا جھوٹا، اتنا بڑا مکار،
اللہ بچائے مگر ملاحظہ فرمائیں، زور سے کہتے سبحان اللہ۔ تو جب انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس کا مطلب کیسے میں مولانا ناگور سے آگے دیکھا بھیڑ بھاڑ کیا بات ہے، بولے یہ خط آیا ہے، اس میں کہیں ٹی کہیں پہ رے کہیں پہ آر کہیں پہ قاف لکھا، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ مسکرائے، کہنے لگے آپ مطلب سمجھے ہیں کیا؟ بولے آج تھوڑی ہیں، بہت پہلے سمجھے سمجھائے۔ میں اشارہ نہیں سمجھے؟ ارے زور سے بولو، قرآن میں کچھ حروف مقطعات ہیں نا جس کے بارے میں جبریل آئے، عرض کیا الف لام میم، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہم نے سمجھ لیا، لانے والے جبریل کو بھی خبر نہیں کیا مطلب ہے۔ کہنے کے کاف ہا یا عین صاد، زور سے بولو۔ نبی فرماتے ہم نے سمجھ لیا الف لام، خدا نے فرما دیا تھا پہلے اے میرے محبوب کچھ ایسے الفاظ کچھ ایسے حروف ہوں گے جو میں دے رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، وہ تمہارے پاس آ رہے تم سمجھ لینا۔ بیچ والوں کو خبر نہیں ہے، اب یہ بلا وجہ مر رہے، نبی کو کیسے معلوم ہو گیا قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ نبی کو معلوم ہے مگر بتایا اس لیے نہیں گیا کہ قرآن کا فرمان غلط ہو جاتا، اس لیے نبی نے صرف سن نہیں بتایا تاکہ قرآن کا فرمان صحیح رہے۔ اور قرآن فرماتا الا بغتۃ، قیامت بالکل اچانک آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پہ اپنے رحیمی و کریمی کا صدقہ عطا فرمائے اور غوث اعظم کا صدقہ دے۔ اب آئیے کھڑے ہو جائیں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں سلام کا۔ میں سلام پڑھاؤں گا پھر تم پڑھانا بعد میں، ذمہ داری ہے۔ یہ اسلام بڑے ہی اس کو محبت کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں لکھنے والے نے لکھا ہے، اور اگر آپ محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کلام کے صدقے میں دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ مگر آپ کو خاموشی سے نہیں سننا ہوگا، آپ کو پڑھنا ہوگا، ساتھ میں ایک مصرع صرف پڑھنا ہوگا، سن لیجیے پھر بعد میں پڑھیے گا، بقیہ میں پڑھوں گا۔ تم بے شک ہو ولیوں کے ولی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو ولیوں کے ولی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو اولاد نبی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو اولاد علی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو ولیوں کے ولی یا عبد نہیں، تم بے شک ہو اولاد نبی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو اولاد علی یا عبد ہوتی ہے تمہارے روزے پر فریاد رسوں کے داد رسی، ہوتی ہے تمہارے روزے پر فریاد رسوں کی داد رسی، اب میرے بھی فریاد سنو یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو ولیوں کے ولی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو اولاد نبی یا عبد القادر جیلانی، تم بے شک ہو اولاد علی یا عبد مجدھار میں آ کر آن پھنسی نیا موری، نیا موری، مجدھار میں آ کر آن پھنسی نیا موری، نیا موری، اب ڈورے کھینچو پار کرو یا عبد القادر
شک ہو ولیوں کے ولی یا عبد تم بے شک ہو اولاد نبی یا عبد تم بے شک ہو اولاد علی یا عبد مولا علی کا صدقہ دو اور فاطمہ زہرا کا صدقہ مولا علی کا صدقہ دو اور فاطمہ زہرا کا صدقہ حسنین کے آنکھوں کے تارے یا عبد القادر جیلانی تم بے شک ہو ولیوں کے ولی یا عبد جیلانی تم بے شک ہو اولاد نبی یا عبد القادر جیلانی تم بے شک ہو اولاد علی یا عبد مصطفیٰ جان رحم